بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بیت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ویز۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی عجیب سی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل تو لے لیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں۔ موبائل لینے کا اصل کا مقصد وہ کیا کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بھائی اچھا سا موبائل دے دیں، وہ اس کو دے دیں، بھائی جی یہ جی 30,000 کا ہے، نہیں اس سے بھی اچھا ہے۔ اب اس سے اچھا ہو تو وہ کہتے ہیں جی لاکھ روپے کا موبائل ہے۔ اب موبائل تو وہ لے لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس موبائل میں جو فنکشن ہے، جو فیچرز ہے، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ موبائل ہائی پرائس سے اچھا نہیں ہوتا۔ موبائل کے استعمال کیسے آپ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کون کون سے فنکشن چاہیے ہوتے ہیں، کون کون سے فیچرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے سب سے اچھا موبائل جو آپ کے ہر کام کو آسان بنا سکے۔ تو آج ہم جو ہماری یہ ویڈیو ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو موبائل کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، یا کچھ ایسے فیچرز اور فنکشنز ہوتے ہیں جن کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوتا، یا ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ تو وہ سارے فنکشنز اور فیچرز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے، اور ہر چیز کے متعلق تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دینے کے لیے، تاکہ آپ موبائل آسانی سے استعمال کر سکیں، یہ ویڈیو اس کے متعلق ہے۔ اگر آپ موبائل کے بارے میں جانتے ہیں، مکمل فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں، تو بے شک آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، اور اگر آپ نہیں جانتے فیچرز کے بارے میں تو آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ فیچرز کوئی بھی ہے، مینیو میں ہر وہ چیز جو مینیو میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے فیچرز اور ایسی چیزیں جس کے متعلق آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو میں کس طریقے سے، فار ایگزامپل آپ کے موبائل میں ڈپلیکیٹ نمبرز آ گئے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں بھئی یار یہ تو میرے پاس 2000 نمبر آئے، تو ٹوٹل جو میرے نمبر ہیں وہ 1000 ہے، اب یہ 1000 نمبر میں ایسے کیسے ڈیلیٹ کروں گا۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں آپ کے پاس، یا اور بہت سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، ان کو حل کیسے کرنا ہے، ان کا سولوشن کیسے نکالنا ہے، صرف نئے یوزرز کے لیے یہ ہے۔ اگر آپ فیچرز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو آپ ویڈیو نہ دیکھیں، اگر آپ نہیں جانتے تو میں آج موبائل کے سارے فیچرز آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکے آسانی کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اور آپ کو فیچرز کے متعلق جو نئی فیچرز ہیں اور جو ایسی چیزیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے نمبر وائز دکھاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس میں سے آپ کے کام کی چیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایسی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کیا کیا فیسلٹیز لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ موبائل اسکرین پہ ہم آپ کو ہر ایک چیز کے متعلق بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موبائل ڈسپلے کی۔ تو ڈسپلے میں ہم ہماری جو مینیو ہے، مینیو کی ڈسپلے کی ہم بات کریں گے۔ تو اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایزیلی اس طرح کے ڈسپلے کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو اس طرح کے ڈسپلے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی بھی لانچر وہ اپنے پلے اسٹور سے انسٹال کرے، اور انسٹال کر کے اس کو یوز کرے۔ اس کا یہ ہے کہ آسانی سے بندہ پھر استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سیٹنگ اوپن کریں۔ سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ جائیں اپنے ہوم اسکرین پہ، اور جو آپ نے لانچر انسٹال کیا اس کو ایز اے ڈیفالٹ یوز کریں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو مینیو آئے گی وہ سمپلی ہوگی اور ایزیلی آپ یوز کر سکیں گے۔ جب آپ اس طرح لانچر، جس طرح میں نے ایوا لانچر انسٹال کیا ہے، تو اس کا فائدہ یہ کہ آپ سلائڈ کر کے نا مینیو آپ کے سامنے آئے گی۔ مینیو اس میں دو طرح کی شو ہوتی ہے، ایک جو آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی آپ کو گرائڈ میں، اور ایک آپ کو لسٹڈ شو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سائٹ پہ آپ کو ABC نظر آ رہا ہے، تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن، کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ اس کا نام فار ایگزامپل T سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو T پہ کلک کریں، T کے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یا اس طرح M سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو M سے جو بھی اپلیکیشن جس کا نام M سے سٹارٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ساری لسٹ اس کی۔ تو آپ جس طریقے سے آپ پسند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کا مینیو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ آسانی ہوتی ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی اپلیکیشن ڈھونڈنے کے لیے، چاہے وہ اپلیکیشن آپ کے پاس انسٹالڈ ہے یا بلٹن جو ہے نا آپ موبائل میں اپنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرچ آپشن بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی چیز آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سمپل وہاں پہ لکھیں اپلیکیشن کا نام،
آپ کے سامنے وہ اوپن ہوا کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جس طرح میں نے آپ کو اس کا بتایا اپلیکیشن کے بارے میں، لانچر کے بارے میں، تو آپ یہاں پہ لکھ لیں کوئی بھی اور چیز جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ لکھے، سرچ کے آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ پلے اسٹور کے بارے میں باقی تفصیل تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں تاکہ باقی چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈسپلے میں۔ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سمپل وال پیپر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ڈیٹا کنیکشن اور وائی فائی۔ اس کے علاوہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم مینیو اوپن کرتے ہیں، ہمارے پاس ہر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن موبائل میں ہوتی نہیں ہیں، یا بعض اوقات ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم حل کرنے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیلیٹ ڈپلیکیٹ نمبرز، تو آپ سمپل اس کے لیے پلے اسٹور اوپن کریں، یہاں پر لکھے ڈیلیٹ ڈپلیکیٹس نمبرز، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ ڈپلیکیٹ کانٹیکٹس۔ آپ کوئی بھی ایک چیز اس میں، کوئی بھی ایک نا اپلیکیشن اس میں سلیکٹ کرے جو آپ کو اچھی لگی۔ آپ نے اس میں ریٹنگ دیکھنی ہوتی ہے، جس کی ہائی ریٹنگ ہو وہ دیکھیں، پھر اس کے بعد کی جو ریٹنگ ہے وہ دیکھیں، اس پہ آپ کلک کریں، انسٹال پہ کلک کریں اور اس کو اپلائی کریں۔ اب یہ تو ایک چیز ہوئی۔ دوسری، اس کے علاوہ آپ کے پاس دو طرح کی اپلیکیشن سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ ایپس جو بلٹن ہوتی ہے، بلٹن کا مطلب وہ پہلے سے انسٹال بھی ہوتی ہے موبائل میں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو آپ کو ضرورت کے وقت انسٹال کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ گیمز ہے یا وہ اپلیکیشن ہے۔ تو جو آپ انسٹال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسٹالڈ ایپ، جو آپ کے پاس اپنی موبائل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بلٹن ایپ، جس طرح کیمرہ ہو گیا اور اس طرح کافی ساری چیزیں جو میموری گیلری ہو گئی ہے، فائل مینیجر ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بلٹن ہوتی ہے۔ اب کچھ چیزیں جو میرے پاس اس طرح فار ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ گیمز ہو گئی ہیں، کلپ کلیپس ہو گیا، دراز ہو گیا، یا اس طرح بہت ساری چیزیں جو میرے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں انسٹالڈ ایپ۔ یہ آپ کسی وقت ان انسٹال کر سکتے ہیں اور کسی وقت آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، یعنی یہ آپ کی مرضی پہ ہوتا ہے، لیکن جو بلٹن ہوتی ہے اس کو آپ ان انسٹال نہیں کر سکتے۔ کچھ موبائلز ہوتے ہیں جس میں آپشن ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ ان انسٹال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی موبائل آپ ریسٹور کریں گے یا ریسٹارٹ کریں گے تو وہ خود بخود دوبارہ آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو میکسیمم استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اس میں آپ کے پاس کلاک ہوتا ہے، وہ تو اس کے بارے میں خاص آپ کو پتہ ہوگا کہ کلاک کیسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چھوڑ کے ہم آگے جاتے ہیں، اینڈ ہمارے پاس اگلا آپشن آتا ہے جی گوگل کا۔ گوگل آپ کے پاس جو آلریڈی رننگ میں ہوتا ہے وہی گوگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہو، کسی بھی چیز کے لیے آپ کچھ بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا نیٹ آن کرے اور گوگل آن کرے، جو چیز بھی آپ نے سرچ کرنی ہے اس کو سرچ کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں سیدھا ہم سیٹنگ پہ، یہ وہ چیز جو آپ کے سامنے ہوتی ہے نارمل روٹین میں آپ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم سیدھا جاتے ہیں سیٹنگ پہ۔ سیٹنگ پہ یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا آپ کے پاس آپشن ہے یہاں پہ اباؤٹ فون۔ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پورے موبائل کے میموری کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ورژن ہے اس وقت وہ کون سا ہے۔ جیسے شروع میں کٹ کیٹ ہوا کرتا تھا، پھر اپڈیٹ ہوتے ہوتے ابھی اس کا جو میرے پاس ہے وہ 12 ہے، جو اس وقت کا سب سے ایڈوانس سسٹم ہے، وہ یہ ایڈوانس۔ اس کے بعد جو نا آگے ہم چلتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل سپیس کتنی ہے۔ میرا ماڈل جو موبائل ہے وہ ہے ریڈمی S2، میرے پاس 4 GB کا ریم ہے، اور اس طرح میں نیچے آتا ہوں تو نیچے مجھے یہ بتاتا ہے انٹرنل اسٹوریج کے بارے میں۔ 64 GB میری ٹوٹل اسٹوریج ہے، اور میرے پاس اس وقت جو اویلیبل ہے وہ ہے 8 GB جی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمیں باقی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، بیک اپ اینڈ آل ریسٹور، جو چیزیں ہم اگر موبائل کو ریسٹور کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو بیک اپ ہے وہ آن رہے یا آف، آپ یہاں سے اس کو آن آف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیکٹری ریسیٹ، یعنی ٹوٹل اوور آل موبائل جو آپ نے ریسٹور کرنا ہوگا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو یہ اریز آل سب سے لاسٹ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹس بنے ہوئے، اکاؤنٹس آپ کے جی میل کے ہوتے ہیں، جی میل کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ، اینڈ آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہ کانٹیکٹس
جو آپ نے موبائل میں سیو کیے ہیں ان کانٹیکٹ سے یہ بات ہو رہی ہے. فوٹوز اینڈ ویڈیوز، جتنے بھی اس میں تصویریں پکچرز وغیرہ موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں وہ، اینڈ جتنے بھی ویڈیوز اس کے اندر موجود ہے وہ سارے کے ساری ویڈیوز، پلس ایپس، وہ ایپس جو آپ نے انسٹال کیا. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایپس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بلٹن ہوتے ہیں اور ایک وہ ایپ ہوتے ہیں جو آپ انسٹال کرتے ہیں. تو جو آپ کے انسٹال ایپ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا ریز ہو جاتے ہیں. پھر بیک اپس کے بارے میں بتاتے ہیں. بیک اپس یعنی جتنا بیک اپ آپ نے لاسٹ ٹائم پہ جب اس کو فارمیٹ کیا تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک کا جتنا بیک اپ اس کا بنا ہوا ہے دوبارہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. ادر آئٹمس آن دس ڈیوائس، یعنی جو گیمز ہے یا اور اس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں اس میں کی ہیں وہ ساری کی ساری جب آپ اس کو فیکٹری ریسیٹ کریں گے تو وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ سب کچھ لانے کے لیے آپ کو دوبارہ وہ ساری چیزیں انسٹال کرنی ہوں گی. اینڈ جس طرح آپ نے اس کا بیک اپ آن رکھا ہوا ہے تو جب آپ اس کو انسٹال کریں گے، جیسے کچھ گیمز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ایک گیم ہے میں کھیلتا ہوں، میں اس سے گیمز کھیلتا ہوں، وہ گیم جس کا مجھے بیک اپ وہ دیتے ہیں، جس میں یہ کینڈی کرش ساگا ہو گیا. اب میں یہ گیم کھیلتا ہوں اور یہ گیم میرا جو ابھی جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے 1700 ایپیسوڈ میں ہو گئی ہیں، تو جس ٹائم میں اس کو دوبارہ انسٹال کروں گا اس گیم کو، میں اپنی آئی ڈیز میں لاگ ان کروں گا تو میں اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، یعنی جہاں سے میں نے اس کو لاسٹ ٹائم پہ فارمیٹ کیا تھا اس جگہ پہ میں پہنچ جاؤں گا. اس کے بعد آتے ہیں سسٹم ایپس اپڈیٹر. اب پھر بات وہی آ گئی بلٹن ایپس کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے انسٹال کی نہیں ہے. انسٹال کی اگر کوئی آپ کے پاس آتی ہے اپڈیٹ کے حوالے سے کوئی بات، تو آپ نے اس میں جسٹ جانا ہوتا ہے اپنے پلے اسٹور میں. پلے اسٹور جب آپ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ اپڈیٹ آئی ہے یا نہیں آئی. جبکہ اس موبائل میں یا اس جو بلٹن ایپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں جب آپ کو یہ بتاتا ہے تو یہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی سسٹم ایپس کو جو آپ کی اپڈیٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بلٹن انسٹالڈ ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ کمپنی کی طرف سے اس میں فلاں چیز کو اپڈیٹ کر دیا گیا تو وہ یہاں پہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، جس طرح یہ ساری چیزیں ہیں یہ میری اپڈیٹ ہوئی ہے. تو یہ وہ ہیں جو بلٹن ہے. سیکورٹی ہو گیا، کانٹیکٹس ہو گیا، سسٹم لانچر جو اس کا اپنا ہے وہ اس کی بات ہوئی، ریکارڈر ہو گیا یا ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں، اس کے جو کلاؤڈ سسٹم ہو گیا جہاں پہ میں ڈاٹا سیو ہوتا ہے، میسیجز ہو گئی ہیں، ریکارڈنگ ہو گیا، سیکورٹی، کیلنڈر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو موبائل میں بلٹن سیو ہوتا ہے، سوری انسٹالڈ ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو یہ اپڈیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ سیکورٹی سٹیٹس. تو سیکورٹی ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سیکورٹی جو ہم موبائل کو فائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرا ڈیوائس کون سا ہے. اگر میرا ڈیوائس مس پلیس ہوتا ہے تو اس کو میں کس طریقے سے دوبارہ فائنڈ کر سکتا ہوں. اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے تو میری دو اور ویڈیوز آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے موبائل کو کس طریقے سے فائنڈ کرنا ہے کہ میرا موبائل اس وقت کہاں پہ ہے. اس کے علاوہ دوسری جو سیکورٹی ہوتی ہے اس کو ہم لاک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو لاک لگے ہوتے ہیں وہ نیچے بھی آئے گا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد سم کارڈ، موبائل نیٹ ورکس وغیرہ کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کے پاس جو سم ہے اس کا نام بتائے گا کہ کون سا سم کس نمبر پہ پڑا ہوتا ہے. اور نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی موبائل ڈاٹا آپ کے ایک سم پہ چلے گا یا دونوں پہ چلے گا، ٹھیک ہے، یا کس سم پہ آپ نے موبائل ڈاٹا رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نیچے وائی فائی. اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں صرف دو چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، وہ ہے تین چیزوں کے بارے میں: ڈاٹا کنیکشن آن کرنا یا وائی فائی آن کرنا، وال پیپر چینج کرنا اور واٹس ایپ، یوٹیوب. ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ ہوتا. بلوٹوتھ جو روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں آلریڈی پہلے سے وہی چیز ہے. اچھا، پورٹیبل ہاٹ اسپاٹ، یہ بہت مزے کا فنکشن ہوتا ہے. یہ ایسا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس سم ہے جس میں ڈاٹا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، 3G 4G 5G کا اس کے پاس ڈاٹا ہے، لیکن وہ سارا ختم نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے چلو میرے باقی یار دوست بھی استعمال کر لے. ایک یا کچھ دوست ایک جگہ بیٹھے ہوتے جو کہتے ہیں یار ایک بندے کے پاس ڈاٹا ہے باقیوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ اپنا ہاٹ اسپاٹ، پورٹیبل ہاٹ اسپاٹ ہے، اس کو آن کرتا ہے. اس کو آن کرنے سے آپ کا جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ باقیوں کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ آپ اس کا وہ ایکٹیو کرتے ہیں، آن کرتے ہیں. دوسرے پہ اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے. سیٹ اپ یہاں پہ آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے. ڈیوائس نیم آپ نے کیا رکھنا ہے وہ رکھیں، پاسورڈ کیا رکھنا ہے وہ رکھیں. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو سیو کریں، اور سیو کرنے کے بعد آپ جو دوسرا بندہ آپ کا اگر وہ وائی فائی آپ کا استعمال کرتا ہے، آپ کے موبائل کا ہاٹ اسپاٹ ہی موبائل کا وائی فائی راؤٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو وہ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. جو دوسرا طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا وہ ہے کیو آر کوڈ. یہ آپ کا کیو آر کوڈ پاسورڈ ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جس نے اپنا وائی فائی آن کیا اور آپ نے اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کیا، آپ نے ہاٹ اسپاٹ شیئر کرنا ہے لیکن پاسورڈ شو نہیں کرنا کہ بھائی میرا پاسورڈ کیا ہے، تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کیو آر کوڈ کے ذریعے کے ساتھ کنیکٹ کروا دو. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے گا. باقی یہ روٹین کی چیزیں ہیں، نارمل چیزیں، اس میں کوئی خاص چیز ہے نہیں. تو ہم چلتے ہیں آگے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے وی پی این. وی پی این کے بارے میں تو تقریباً ہر بندہ جانتا ہے. وی پی این ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ویب سائٹ جو بلاک ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں جو پاکستان میں الاؤ نہیں ہوتی، جیسے ٹرو کالر ہو گیا یا اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو الاؤ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ کو وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. آپ جیسے اس کو انسٹال کریں تو کوشش کریں کہ دوبارہ انسٹال کر دیا کریں یا اس کو آف رکھا کریں. اس کے بعد کنیکشن اینڈ شیئرنگ ہوتا ہے. یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے یہ وائی فائی والی نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلے کاسٹ کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ دوسرے ڈیوائس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ پرنٹر کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کوئی پرنٹ دینا ہوتا ہے تو کسی بھی پرنٹر کے ساتھ آپ اپنا شیئر کر سکتے ہیں. باقی ایئرپلین موڈ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے. نیچے آتا ہے وائرلیس ڈسپلے. وائرلیس ڈسپلے ایک ایسی ڈسپلے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی ایل ای ڈی ایل سی ڈی جس کے اندر وائی فائی کا آپشن موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اگر اس میں وائی فائی کا کنیکشن کا وہ موجود نہیں ہے تو آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے، اس کا نام ہے آئی تھنک کاسٹینی، اینی کاسٹ یا کاسٹینی کے نام سے ایک ڈیوائس آتی ہے. آپ وہ لے لیں. وہ 200-300 روپے سے لے کے تقریباً 1500-1600 روپے تک ملتی ہے وہ ڈیوائس. ویسے اس کو 200-300 روپے تک وہ آپ کو نارمل روٹین میں مل جائے گی. کوئی جاننے والے دکاندار وہ آپ سے لے سکتے ہیں. کاسٹ اینی ڈیوائس آپ وہ لے لیں. آپ وہ ایل ای ڈی کی یا ایل سی ڈی جو اب بھی آپ کی ہے جس میں یو ایس بی پورٹ موجود ہو، آپ اس کو وہاں پہ لگا دیں. جب آپ اس میں لگائیں گے تو اس کو اینڈ آپ کا جو موبائل ہے اس کو ان دونوں کو ایک ہی وائی فائی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس وائرلیس ڈسپلے کو آن کرنا ہے تو آپ کی موبائل کی جو ڈسپلے ہوگی وہ سیدھا آپ کو ایل ای ڈی ایل سی ڈی پہ شو ہوا کرے گی. یعنی وہ سارا کا سارا ڈاٹا آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے جو نیوز دیکھنی ہے یا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا ہوتا ہے، گیم وغیرہ کھیلنے ہوتے ہیں، تو آپ موبائل پہ کھیلو گے، ڈسپلے آپ کو آپ کے جو ایل سی ڈی ایل ای ڈی وغیرہ اس پہ آئے گی. اس کو کہتے ہیں وائرلیس ڈسپلے. یہ کچھ میں یہ کاسٹ آتا ہے، کچھ میں وائرلیس آتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں سے آپ اپنا موبائل دیکھنا آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں لاک اسکرین. جیسے میں نے اپنی سیکورٹی کے ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا، تو دوسری جو ہمارے پاس سیکورٹی ہوتی ہے وہ ہے لاک اسکرین. لاک اسکرین میں آپ کو سب سے پہلے سلیپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی میرا موبائل کتنے ٹائم کے بعد اس کا جو اسکرین ہے وہ آف ہوا کرے. 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، 6 منٹ بعد، 15 سیکنڈ بعد، 30 سیکنڈ بعد، جتنے ٹائم پہ آپ میں سے آپ اپنا موبائل دیکھنا آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں لاک اسکرین. جیسے میں نے اپنی سیکورٹی کے ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا، تو دوسری جو ہمارے پاس سیکورٹی ہوتی ہے وہ ہے لاک اسکرین. لاک اسکرین میں آپ کو سب سے پہلے سلیپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھئی میرا موبائل کتنے ٹائم کے بعد اس کا جو اسکرین ہے وہ آف ہوا کرے. 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، 6 منٹ بعد، 15 سیکنڈ بعد، 30 سیکنڈ بعد، جتنے ٹائم پہ آپ رکھو گے اتنے ٹائم بعد یہ وہ بند ہوا کرے گا اس کا ڈسپلے. پھر ڈبل ٹیپ ٹو ویک اپ ٹرن آن اسکرین. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا موبائل کی اسکرین آف ہوتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سمپل کا کوئی میسج وغیرہ تو نہیں آیا یا ٹائم چیک کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے سمپل ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر. اس کا اسکرین آن ہوا کرے گا. اسکرین آن ہوا کرے گا، ان لاک نہیں ہوا کرے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو اس کے بعد اگلا جو ہے وہ وہی نوٹیفیکیشن جب آپ اس کو آن کرتے تو آپ کو شو کرتا ہے کون کون سی نوٹیفیکیشن میسیجز وغیرہ آپ کے آئے. جو اس کے بعد اگلا جو ہے وہ وہی نوٹیفیکیشن جب آپ اس کو آن کرتے تو آپ کو شو کرتا ہے کون کون سی نوٹیفیکیشن میسیجز وغیرہ آپ کے آئی ہیں وہ آپ کو صرف دکھاتا ہے. یہ لاک اسکرین پہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لاک اسکرین کلاک فارمیٹ. یعنی جب آپ کا اسکرین لاک ہو تو آپ کے لاک اسکرین پہ کس طرح کے جو ہے نا وہ گھڑی آیا کرے، یہ اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے.
آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ مور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. جو چیزیں آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ دکھا سکتے ہیں. پاکٹ موڈ یہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات موبائل جیب میں ہوتا ہے لیکن اس میں موبائل آپ سیکورٹی اس پہ نہیں ہے, لاک نہیں ہے, یا آن موبائل آپ نے جیب میں رکھ دیا تو بعض اوقات آٹو نمبر ڈائل ہو جاتا ہے, کالز وغیرہ چلے جاتے ہیں, یا اور ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو جیب میں پڑا ہوتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا. تو آپ پاکٹ موڈ آن رکھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا موبائل جیب میں بھی ہے تو وہ اس پہ جب تک آپ کے فنگر کے ساتھ ٹچ نہیں ہوں گے تو آپ کے پاکٹ میں موبائل نہیں چلے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈسپلے کی طرف. ڈسپلے میں تو وہ برائٹنس کا لیول آپ نے کون سا رکھنا ہے آپ اپنی مرضی سے. جس طرح اب میں کم سے کم استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں زیادہ استعمال کروں تو سر میں درد ہوتا ہے, یا آپ اس کو آٹو پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں, یا آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد یہ ریڈنگ موڈ, یہ بہت اچھا سسٹم ہے اس کا. اس فنکشن کے تھرو آپ چاہتے ہیں کہ بھائی جو میرا موبائل ہے, جس طرح مجھے پرابلم ہے, ٹھیک ہے, سر درد والا, تو دن کے ٹائم ذرا لائٹ زیادہ ہوتی ہے, روشنی زیادہ ہوتی ہے, موبائل اسکرین کم برائٹنس پہ صحیح نظر نہیں آتا, اور رات کے ٹائم چونکہ اندھیرا زیادہ ہوتا ہے تو آپ ایزیلی کم سے کم برائٹنس پہ بھی آپ کو موبائل نظر آتا ہے. تو اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے جو آئیز ہوتی ہیں اس سے اس کا بڑا جو ہے نا وہ کنٹرول رہتا ہے, کیونکہ اس سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اب میں نے اس کو جو ہے نا کسٹمائز کیا ہوا ہے. آپ اس کو ہر ٹائم آن بھی رکھ سکتے ہیں, ہر ٹائم آف بھی رکھ سکتے ہیں. اپنی مرضی کے مطابق ٹائم رکھنا ہے. فار ایگزامپل یہ شام کو 8 بجے آن ہوا کرے اور صبح 7 بجے یہ خود بخود بند ہوا کرے. یہ موڈ سمجھ گئے نا بات کو. میں نے اس طرح شیڈول کیا, آپ اپنی مرضی سے اس کو شیڈول کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو آتا ہے وہ ہے کلر اسکیم. آپ نے کون سا کلر رکھنا ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. مجھے جو پسند ہے وہ یہ, آپ ان میں سے کوئی بھی کلر پسند کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا کلر آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. پھر اس میں آتا ہے یہ ڈارک موڈ. ڈارک موڈ میں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو رکھ سکتے ہیں, اور آپ چاہو تو اس کو جو ہے نا ڈارک موڈ کو آف بھی کر سکتے ہیں, آن بھی. آپ جس طرح یہ آپ کی مرضی, آپ نے کس طرح سے رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. یا اس میں بھی یہ ایک سین ہے کہ آپ اگر چاہو تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ٹائمنگ دے دو کہ بھئی فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک یہ کلر رہے, اور فلاں ٹائم سے فلاں ہو تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ٹائمنگ دے دو کہ بھئی فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک یہ کلر رہے, اور فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم کے درمیان اس کا ڈارک موڈ آن رہے اور ڈارک موڈ آف رہے. اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو شیڈول کر سکتے ہیں. مجھے چونکہ جو ہے نا لائٹ پسند ہے اس لیے میں نے ہمیشہ اس کو لائٹ ہی رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے ٹیکسٹ سائز. ٹیکسٹ سائز ایسے سائز کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق, یعنی کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آسانی سے نظر نہیں آتا, یعنی وہ چھوٹے جو لکھائی ہوتی ہے اس کو پڑھ نہیں سکتا, اس لیے وہ اپنے لیے سائز کو بڑھاتا ہے. جیسے یہ لارج ایکسل ہو گیا, اور ڈبل ایکسل یہ ہائی سائز ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے چھوٹا رکھنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں, اس سے بڑا اور اس سے بڑا. اسمال لارج بڑا ہو جاتا ہے, اسمال جو ہے نا یہ نارمل رہتا ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں. اسٹیٹس بار. اسٹیٹس بار جو سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جہاں آپ کو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بھئی آپ نے کس کس چیز کے نوٹیفیکیشن کو آن رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں کہ بھئی کون کون سی نوٹیفیکیشن مجھے ملا کرے کہ جب میرا موبائل لاک ہو تو مجھے وہ نوٹیفیکیشن آیا کرے. اس کے بعد نیچے آپ آتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور ہے فل اسکرین موڈ. اس موڈ کے ذریعے آپ اپنی مرضی سے اس کو فل اسکرین بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو فل اسکرین پہ نظر آئے, وہ اپنی مرضی سے اس میں چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے آٹو روٹیٹ اسکرین. یعنی بعض اوقات ہم موبائل کو روٹیٹ کرتے ہیں لیکن وہ روٹیٹ نہیں ہوتا, تو یہ ہے آپ اس کو آٹو رکھ سکتے ہیں, آپ کی مرضی کے مطابق یہ روٹیٹ ہوا کرے گا. آپ کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ پہ. یہ ساری ڈسپلے کی تھی. اب آتے ہیں ساؤنڈ اینڈ وائبریشن پہ. ساؤنڈ اینڈ وائبریشن پہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ساؤنڈ کون سا رکھنا ہے, رنگ ٹون کون سی رکھنی ہے, اور کس کس پہ رکھنی ہے. یعنی آپ اپنی مرضی سے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر سکتے ہیں. جیسے میں کالز کے لیے میں نے کون سی رکھنی ہے, میں نے الارم کے لیے کون سی رکھنی ہے,
اس کے علاوہ میں نے ایونٹس جو ہم کیلنڈر میں کوئی بھی چیز فکس کرتے ہیں کہ اس میں میرا یہ ٹون رہے، تو اس کے لیے آپ اپنی مرضی سے ٹون سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی جس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کریں گے وہی چیز آپ کے سامنے وہی ٹون بجا کرے گا جب آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن سیٹ کیا ہوتا ہے ایونٹ میں. ایونٹ ٹھیک ہے، ایونٹ کیلنڈر میں جو کوئی بھی چیز کہ فار ایگزامپل مجھے فلاں ڈیٹ کو فلاں چیز یاد کرائی جائے، تو جب آپ اس کو اس ڈیٹ میں لکھتے ہیں تو وہاں پہ اس ایونٹ کا جب وقت آئے گا تو وہ کس طریقے سے آپ کو کون سا ٹون بجا کرے گا آپ اپنی مرضی سے اس پہ لگا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی، اس پہ لگا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی نوٹیفیکیشن. نوٹیفیکیشن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے اس پہ ٹون سیٹ کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے سائلنٹ. تو سائلنٹ بھی آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے رنگ ٹون رکھنی ہے یا سائلنٹ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ آپ نے سائلنٹ رکھنا ہے یا رنگ ٹون رکھنی ہے، یا اپنی مرضی ہے کہ کالز پہ آپ نے کیا رکھنا ہے، ریمائنڈر پہ کیا رکھنا ہے، نوٹیفیکیشن پہ کیا رکھنا ہے، الارم کا والیوم کیا رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو میوزک، گیمز اینڈ میڈیا، ان ساروں پہ کیا کچھ آپ نے آن رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں وائبریٹ پہ. وائبریٹ پہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو کال آئے تو کالز کے ٹائم آپ کا جو سیل فون ہے وہ وائبریٹ ہوا کرے یا نہ ہوا کرے. یہ آپ سے پوچھتے اس لیے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ وائبریٹ موڈ کو آف رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساؤنڈ کر کے وائبریٹ آن رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ساؤنڈ اینڈ وائبریٹ دونوں کو آن رکھتے ہیں. تو یہ اس بندے کی مرضی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھائی آپ نے کون سی چیز آن رکھنی ہے، کون سی چیز آپ نے آف رکھنی ہے. تو آپ نے اس میں بتانا ہوتا ہے کہ بھائی کون سی چیز آن رکھنی ہے، کون سی آف رکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر وائبریٹ ان سائلنٹ موڈ، جیسے میں نے کہا کہ سائلنٹ موڈ میں آپ نے وائبریٹ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، کالس پہ آپ نے وائبریٹ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اسی میں ایڈیشنل سیٹنگ آتی ہے. ایڈیشنل سیٹنگ میں جو ڈائل پہ ٹون ہوتا ہے، یعنی جب ہم کوئی بھی ڈائل کر رہا ہوتا ہے نا، ڈائلر پیڈ پہ کال وغیرہ کے لیے جب ڈائل کرتے ہیں ہم تو اس وقت ایک ٹون بجتی ہے ٹون کی. اگر آپ اس کو آن رکھتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو آن رکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ آف کر سکتے ہیں. پھر ٹیپ ساؤنڈ، وہ بھی یہی چیز ہے کہ جیسے آپ ٹیپ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہ ساؤنڈ آیا ہوا کرے یا نہ کرے. پھر اسکرین لاکنگ ساؤنڈ، یعنی وہ ساؤنڈ جب موبائل کو آپ اسکرین کو لاک کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، اور جب اس کو آن کرتے ہیں تو بھی ایک آواز آتی ہے. تو یہ ان دونوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ اس پہ ساؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. پھر اسکرین شوٹ ساؤنڈ، جب ہم اسکرین کو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے ساؤنڈ لگانے یا نہیں لگانے. وہ بھی آپ یہیں سے کرتے ہیں. اسکرین شوٹ جب آپ لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک ساؤنڈ آتی ہے، وہ یہاں سے آن آف ہوتی ہے. اس کے بعد ڈیلیٹ ساؤنڈ، جب آپ کوئی بھی چیز ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ایک ساؤنڈ چھوٹی سی ہلکی سی آواز آتی ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ساؤنڈ آیا کرے یا نہ آیا کرے. اچھا، اس کے بعد جو ہم آتے ہیں نیکسٹ نوٹیفیکیشنز پہ. نوٹیفیکیشن تو آپ کو بتایا یہ وہی سمپل چیز، اس میں کوئی اتنی وہ خاص بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھائی جائے. ٹھیک ہے کہ آپ نے کس چیز کا نوٹیفیکیشن آن رکھنا ہے، کس کا آف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ہوم اسکرین. اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا. جو مین اس میں چیز ہے وہ ہے لانچر. جو آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ لانچر جو سسٹم کا اپنا بلٹن لانچر ہوتا ہے، ایک وہ لانچر ہوتا ہے جو آپ انسٹال کرتے ہیں. جیسے میں نے ایوی کا انسٹال کیا ہوا ہے، یہ مجھے پسند ہے، میں استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ استعمال میں بہت زیادہ ایزی ہے، اس کے فنکشن بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور استعمال کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، اور اس میں ہوم اسکرین یہ بہت مزے کی چیز ہے. اس میں آپ ایک ریگولر ہوتا ہے اور ایک یہ دوسرا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو استعمال کر لیجیے. اس میں آپ کو صرف بتا دیں بھائی کون کون چیزیں کہاں کام پہ آیا کرے. اس کے بعد ہم جو ہے نا نیکسٹ جاتے ہیں، اینڈ نیکسٹ میں آپ کے کوئی ایسے کام والی چیز ہے نہیں جو آپ کو بتائی جائے. چلو بیک کر کے نیکسٹ پہ جاتے ہیں. وال پیپر، یہ تو سب کو پتہ ہے بھائی وال پیپر میں کون کون چیزیں کیسے استعمال کرنی ہے. تھیمز ہے. تھیمز آپ نے کون سی رکھنی ہے، یہاں سے آپ اپنی مرضی سے تھیم سلیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس میں آپ نے کون سا رکھنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہو، آپ بلٹن رکھے یا آپ انسٹال رکھے، یا آپ کی مرضی ہے. نیکسٹ آتا ہے پاسورڈ اینڈ سیکورٹی، جو کہ پہلے بھی اس کو گزر چکا ہے، میں نے اس کی بات کی ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ نے پاسورڈ کون سا رکھنا ہے. آپشنل ہوتا ہے، آپ رکھو یا نہ رکھو، لیکن اسکرین لاک لازمی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ فنگر پرنٹ بھی رکھنا چاہتے ہو تو بھی اسکرین لاک لگے گا. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جو فنگر پرنٹ ہے وہ پک اس کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. فنگر پرنٹ سے بعض اوقات آپ کا لاک نہیں کھولتا، تو آپ پھر جو آپ کا جو پیٹرن لاک یا ڈیجیٹل لاک، ڈیجٹس والا لاک ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کے ذریعے آپ ان لاک کر سکتے ہو.
ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی پرائیویسی پروٹیکشن پاسورڈ. یہ اس چیز کو بھی نہیں چھیڑنا ورنہ آپ اپنے موبائل سے ہاتھ دھو بیٹھو گے کیونکہ اس کی آپ کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہوتے موبائل کے استعمال میں. ٹھیک ہے. بیٹری پرفارمنس اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی بیٹری کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے اور کس کس طریقے سے خرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو بیٹری ہے وہ کتنے گھنٹے مزید چل سکتی ہے. جیسے 90% میری بیٹری ہے تو اگر میں اس کو آن کرتا ہوں یہ مجھے اپڈیٹ کرتا رہے گا. وہ بتائے گا کہ 36 گھنٹے 57 منٹ بیٹری میری مزید ہے تو اگر میں اس کو آن کرتا ہوں یہ مجھے اپڈیٹ کرتا رہے گا. وہ بتائے گا کہ 36 گھنٹے 57 منٹ بیٹری میری مزید چل سکتی ہے جس طرح میں ابھی استعمال کر رہا ہوں. الٹرا بیٹری سیور بہت ہی کمال کا آپشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری جب بالکل ختم ہونے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. جس طرح اب یہ فار ایگزامپل 90% میری بیٹری ہے اس وقت میں 36 گھنٹے 57 منٹ یعنی 3 منٹ کم 37 گھنٹے استعمال کر سکتا ہوں. اگر میں الٹرا پاور آن کروں گا تو الٹرا پاور میں میرے ساری چیزیں کو یہ بند کر دے گا. جتنے بھی میرے ایپس ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے وہ سب کے سب بند ہو جائیں گے. میں صرف کال کر سکتا ہوں میسج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ان دو کے علاوہ میں کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں میری جو بیٹری ہے وہ 221 گھنٹے یعنی 222 گھنٹے یہ میری بیٹری چلے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں سارے کے سارے فنکشن بند ہو جاتے ہیں. آپ کی جتنی بھی اپلیکیشن ہے انسٹالڈ ہے یا بلٹ ان ہے یا آپ نے کوئی بھی چیز میں انسٹال کی ہے گیمز ہے وغیرہ 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 سب کچھ کو یہ بند کر دیتا ہے. اور آپ کی صرف میسیجز ہے وہ اور اس کے ساتھ کالز وہ یہ دو چیزیں آپ کی آن رہتی ہے. باقی ساری کی ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے اور کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی. اس صورت میں آپ کہیں جانا ہوتا ہے آنا ہوتا ہے کوئی آپ کی بیٹری 20% پہ رہتی ہے نا تو بھی آپ کو اچھا خاصا پرفارمنس دیتا ہے. اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو جیسے بھی ہو جس طرح بھی ہو آپ اپنے موبائل کی بیٹری وہ اچھے خاصی جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بیٹری یوزر اسٹیٹس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ بھائی بیٹری اب کتنی استعمال ہو گئی ہے کتنی رہتی ہے مزید کتنی رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ایپ بیٹری سیور یہ بھی آپ کی کوئی کام کی چیز نہیں ہے. اس میں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو جو نیکسٹ ہے وہ بہت اچھی آپشن ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ موبائل بار بار آن آف کرتے ہیں یعنی وہ فار ایگزامپل رات کے ٹائم سوتے ہیں موبائل آف کر دیتے ہیں دن کے ٹائم آن رکھتے ہیں یا دن میں کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا موبائل آف ہو. تو یہاں سے آپ پاور آن ٹائم پاور آف ٹائم آپ شیڈول رکھیں کہ یار میرا موبائل کس ٹائم بند ہوا کرے اور کس ٹائم آن ہوا کرے. پھر آپ کو آن آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. موبائل آپ کا خود بخود آن آف ہوا کرے گا. اس کے بعد جی ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ اور وہ ہے جی ایپس. یہ ایپس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایپس دو طرح کی ہوتی ہیں ایک بلٹ ان ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے. اب آپ نے کون سی رکھنی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. آپ نے سسٹم ایپ یہ وہ ایپس جو آپ کی بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جتنی بھی اپلیکیشن آپ کی شو ہوتی ہے نا وہ بلٹ ان ہوتی ہے وہ کمپنی کی اپنی انسٹال بھی آتی ہے. اس کے بعد جو اگلا ہے جی مینیج ایپس. تو اس میں آپ کو دو طرح کی ایپس ہوتی ہیں. آپ نے اگر کوئی ایپ انسٹال کرنی ہے تو انسٹال کے اوپر کلک کرے. آپ نے ایک ٹائم پہ نا آپ کافی سارے اپلیکیشنز کو انسٹال کر سکتے ہیں. آپ نے صرف یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انسٹال پہ کلک کرو گے تو وہ انسٹال ہو جائیں گی. اس کے بعد پرمیشن یہ ڈول ایپ سمجھاتا ہوں پہلے پرمیشن سمجھاؤں. پرمیشن آپ نے ایپ سمجھاتا ہوں پہلے پرمیشن سمجھاؤں. پرمیشن آپ نے کس کس اپلیکیشن کو دینا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. پھر اس کے بعد آپ اس کو پرمیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ رن ہوا کرے. جو پرمیشن کو چاہیے وہ یہ لے سکتے ہیں چاہے وہ آپ کسی پلے اسٹور سے کرتے ہیں گوگل سے کرتے ہیں یا جو ہے نا آپ نے یو ایس بی کے تھرو اس میں انسٹال کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ جو باری ہے وہ ہے ڈول ایپس. کمال کی چیز ہے یہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز انسٹال کرو گے وہ آپ کو ڈبل آپشن دے گا. جیسے واٹس ایپ ہے تو آپ کے پاس واٹس ایپ ایک ہوگا لیکن یہ آپ کو دو رن کر کے دے گا. دو واٹس ایپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک میں ایک نمبر ڈالنا ہے دوسرے میں دوسرا نمبر ڈالنا ہے. جیسے میرا ہے ایک میرا اپنا آفیشیل نمبر ہے جو میں یوز کرتا ہوں. دوسرا میرا وہ نمبر ہے جس میں نے گروپس وغیرہ جوائن کیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے الگ نمبر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے الگ نمبر رکھا ہے. موبائل ایک ہے ایک ہی موبائل میں دونوں ایپس کو ایک ہی ٹائم پہ رن کر سکتا ہوں. انسٹاگرام کے 2 اکاؤنٹ فیس بک کے 2 اکاؤنٹ جس کو آپ ڈول کے جو ہے نا آپشن دو گے وہ آپ کو ڈول پہ ہی رن ہوا کرے گا. اچھا کوئی بھی ایپ جس کو آپ لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں. بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ بھی. جب تک آپ اس کو ان لاک نہیں کرو گے وہ رن نہیں ہوگا. بچے وغیرہ اس کو چلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایڈیشنل سیٹنگ ہے. ایڈیشنل سیٹنگ بھی اس میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ پہلے نارمل سیٹنگ فرنٹ ڈسپلے پہ آتی تھیں. ابھی جو ہے نا
ایڈوانس جو آئی ہے MIUI 12 آئی ہے تو اس میں ان چیزوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے پاس ڈیٹ اینڈ ٹائم پہلے فرنٹ پہ آتا تھا، ابھی انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ رکھ دیا، لینگویجز تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے پوچھتا بھائی ڈیٹ اینڈ ٹائم کس طرح کون سا رکھنا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، لینگویج آپ نے کون سا رکھنی ہے اپنی مرضی سے، جیسے میں یونائٹڈ کا جو ہے نا وہ انگلش رکھتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریجن، آپ کس ملک میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کس ملک میں آپ یہ موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اگلا جو آپشن ہے یہ بہت مزے کا ہے، یہ فل اسکرین ڈسپلے ہے۔ ایک جو یہ نیچے آپ کو بٹن نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ فل اسکرین ہوتا ہے، اس میں آپ سائڈ سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر، یہ دیکھیں نا، یہ جیسے آپ اس کا سائڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے یہ ہوا کرے گا، بیک پہ جائے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا مجھے بٹن پسند ہے تو میں بٹن رکھ لیتا ہوں۔ نیکسٹ ہے جی بٹن شارٹ کٹس، ٹھیک ہے، یہ آپ کے جو والیوم بٹن ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، اور شارٹ کیز جو اس کو آپ نیویگیشن بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کون سا شارٹ کی یوز کریں گے اسکرین کے اوپر جس سے آپ کو یہ چیز لانچ ہوا کرے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ اسکرین کو ڈبل ٹیپ کریں گے تو کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کلوز کرنٹ ایپ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھی چیز جو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ میں آپ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اس میں کوئی کام والی چیز ہے نہیں، ون ہینڈ ہے لیکن یہ کوئی کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور باقی یہ چیزیں یا کوئی کام کی چیزیں نہیں ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی جو کوئی کام کی چیز ہے وہ ہے جی جو کوئی کام کی چیز ہے وہ ہے اسپیشل فیچرز، واو، ٹھیک ہے، اسپیشل فیچرز یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ پھر ہمارے پاس جو اکاؤنٹس ہے، جس طرح میرا ہے MI، ٹھیک ہے، ایگزامی کا شاورمی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ MI کے نام سے ہوتا ہے کیونکہ اس کا موبائل سیریل بھی MI کے نام سے ہی چلتا ہے، باقی گوگل اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ اکاؤنٹ جو ہے نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کو ساتھ ساتھ یہ سائنس کر کے نا وہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ مزید اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹس میں ایڈ کرنا ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی مین سیٹنگ، ٹھیک ہے، باقی جو اس میں چیزیں ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ جو آپ کے ہیں فیس بک ہے جو آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں، فائل مینیجر یہ بھی آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں، باقی جو چیزیں میں نے انسٹال کی ہوئی ہیں، گیلری وہی جو آپ استعمال کرتے ہیں، ہیلتھ یہ MI کا ہواوے کے جو واچ ہوتا ہے اسمارٹ واچ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے استعمال نہیں بھی کرتے تو آپ اس موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے کافی سارے فیچرز ہیں اس کے اندر، موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے کافی سارے فیچرز ہیں اس کے اندر۔ مزید اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے کام کی جو چیز ہے وہ ہے اللہ بھلا کرے میکس پلیئر، میں استعمال کرتا ہوں بلٹن ایپ، بلٹن جو اس کا پلیئر ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے اس لیے میں میکس پلیئر استعمال کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پلے اسٹور کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ اس میں آتے ہیں جی براؤزر جو ہے نا میں UC کا یوز کرتا ہوں، آپ گوگل یوز کریں، UC ڈائمنڈ کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس پہ۔ باقی یہ وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ آپ کو واٹس ایپ کو یہ بتایا کہ میں واٹس ایپ ڈبل استعمال کرتا ہوں تو یہ ہے، دیکھیں یہ ڈول اس کو کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی واٹس ایپ انسٹال ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو ڈول آپشن دے گا کہ آپ اس میں کوئی بھی نمبر رکھ سکتے ہو۔ اس طرح میرے اس ایک میں ایک نمبر ہے، دوسرے میں دوسرا نمبر ہے، تو میں نے اگر گروپس چیک کرنے ہوتے ہیں تو میں دوسرے پہ جاتا ہوں، اگر اپنا آفیشیل وغیرہ سب کچھ چیک کرنا ہوتا ہے تو میں اپنے پہلے واٹس ایپ پہ آ جاتا ہوں۔ اینڈ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس پلے اسٹور کے بارے میں میں نے کو بتایا تو پلے اسٹور بہت مزے کی چیز ہے، اس میں آپ نے جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ نے سمپل یہاں پہ اس کو سرچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرچ کر کے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مجھے کوئی بھی مجھے بکس چاہیے، ٹھیک ہے، بکس ان اردو، ٹھیک ہے، اردو کی بکس مجھے چاہیے، تو یہ میرے پاس بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں جس میں سے جو میری مرضی ہے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ اب دنیا میں کتابوں کے اصول، ٹھیک ہے، دنیا میں کامیابی کے اصول، سوری، اب مجھے یہ پسند ہے، میں نے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جب انسٹال کروں گا تو یہ آپ کی اسپیڈ کتنی ہے وائی فائی کی یا انٹرنیٹ کی اس کے لحاظ سے یہ اس سے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، جیسے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی۔ انسٹالیشن کے لیے جو ہے نا ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا انسٹالیشن کے لیے، اینڈ جب یہ آپ نے کوئی بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا ریویوز پہ جاؤ کہ اس کے ریویوز میں وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انسٹال ہو گیا، اوپن پہ کلک کیا، یہ اوپن ہو گیا، اوپن ہونے کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے کچھ پرمیشن لے۔ دنیا میں کامیابی کے اصول بک آپ کے سامنے آ گئی ہے، سمپل سی۔ اب یہ آپ کے پاس 6 آپشن ہیں۔ ویو یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہو بک، آپ نے جو ہے نا
دیکھنی ہے تو یہ آپ کے سامنے بک آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی چیز پڑھنی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں, یہ آپ کے سامنے آ گیا پیج 1, پیج 2, پیج 3 اینڈ مور. جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاؤ گے یہ آپ کو دکھائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے شیئر ہے, آپ نے اوروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا. پھر آپ نے اپلیکیشن کو ریٹ کرنا ہے, یا اس کے علاوہ گو ٹو پیج سیٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور مور اس کے جو باقی اگر اور ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائے گا ہماری یہ اپلیکیشنز ہیں. یہ آپ کو سمجھانا تھا سمپل سا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ جو چیز ہے ہماری, وہ بہت مزے کی ہے, اور وہ ہے جی دراز میں زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں, بھائی جی دراز سے ہم کیسی چیزیں خریدیں. تو دراز سے خریداری کا بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے, کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے یہ ٹیلی ویژن ہے, مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس ٹیلی ویژن کے اوپر کلک کروں گا, یہ میرے سامنے اس کے کافی ساری کیٹیگری آ جائیں گی. فار ایگزامپل یہ پہلا والا مجھے پسند ہے, میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. اب مجھے کیسے پتہ لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ اس کی یہ کمپنی ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ سائز ہے, اس میں یہ فیچرز ہے, یہ فنکشنز ہیں. نیچے آپ کو پھر آپ آ جائیں, آپ نے اگر بعض اوقات لوگ انسٹالمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ دوسرے اسپیسیفکیشن پہلے میں آپ کو بتایا کہ بھائی یہ اس کی ڈلیوری کیسی ہوگی, برانڈ کون سا ہے, اور اس کا کرنٹ جو ہے نا کیا چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, ویسے یہ ٹی وی LCD ہے. ٹھیک ہے, برانڈ اس کا جو ہے نا اس کا کرنٹ جو ہے نا کیا چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, ویسے یہ ٹی وی LCD ہے. ٹھیک ہے, برانڈ اس کا جو ہے نا وہ برانڈ وارنٹی آپ کو دیتا ہے. اور یہ انسٹالمنٹ کے حوالے سے زیادہ تر لوگ چیک کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انسٹالمنٹ پہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کس کے تھرو لینا ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لینا ہے, سلک لینا ہے. ٹھیک ہے, الفلاح, MCB, UBL. اب فار ایگزامپل UBL میں ہے تو UBL میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر 3 مہینے کے انسٹالمنٹ پہ لینا ہے تو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ اتنی ہوگی, مارک اپ اتنی, انٹرسٹ وغیرہ جو اتنی ہے, اتنے مہینوں میں, 3 مہینے, 6 مہینے, 12 مہینے. تو آپ نے جس پہ لینا ہوتا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے, کلک کرنے کے بعد آپ سے جو ہے نا وہ ویریفائی کروائے گا. ٹھیک ہے, تو باقی جو ہے نا وہ تو آپ کو سمپل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایک میسج آئے گا, پھر آپ سے وہ کوئی CV ہے وہ مانگے گا, پھر آپ نے پٹ کرو گے اور آگے اس کو سینڈ کرو گے تو آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اگر دیکھنا کہ یہ چیز کیسی ہے کوالٹی وائز, تو آپ نے نیچے آنے, اس کے نیچے کچھ ریویوز آپ کو ملیں گے. جیسے ڈسکرپشن ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی کسی نے کوئی ریویو نہیں دی. اب جس بندے نے یہ لی ہوگی نا, اس نے آپ نے جو اس کے ایکسپیرینس ہے وہ اس نے یہاں پہ آپ سے شیئر کرتا ہے وہ کہ بھئی یہ کیسی چیز ہے اور اس کا استعمال کیسا رہا, اس کی جو ہے نا کوالٹی کیسی ہے, ہر چیز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرے گا. تو یہ تھی بھائی موبائل کی سمپل یوزنگ جو آپ کو میں نے بتا دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ کون سی چیز کس طریقے سے استعمال کرنی ہے, اور اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ ایزیلی ہر ایک چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے سمپل پلے اسٹور اوپن کرنا ہے, وہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے, نام کے نیچے آپ نے اس پہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس کی ریٹنگ کیا چل رہی ہے, ریٹنگ کے حساب سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی. ڈاؤن لوڈنگ کے بعد انسٹال کریں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ سب سے ایزی وے ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کر لیں, اور بہترین رزلٹ آنے پہ آپ جو ہے نا اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو انسٹال کرنا ہوتا ہے. انسٹال کے بعد آپ کو جو ہے نا پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کون سی چیز کس طریقے سے انسٹال ہوتی ہے. آپ ڈاکٹری کریں, اس میں دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں, آبزرو کریں. اس میں کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, وہ چیز آپ نے کیوں نہیں, یار یہ خراب, کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا کوئی موبائل میں تو آپ اس کو سمپل ریسٹور کر دیا کریں. ریسٹور کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے موبائل میں جتنے مسئلے ہیں وہ آٹومیٹک. ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اور موبائل کے ہر فیچرز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہر چیز کے بارے میں کہ موبائل کا کون سا فنکشن کیسے استعمال کرنا ہے, کس فنکشن کا کیا فائدہ ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ ہمارے ٹچ میں رہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینکس فار واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ویز. آج کی ویڈیو تھوڑی سی عجیب سی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل تو لے لیتے ہیں, وہ خرید لیتے ہیں. موبائل لینے کا اصل کا مقصد وہ کیا کرتے ہیں, بازار جاتے ہیں, بھائی اچھا سا موبائل دے دیں, وہ اس کو دے دیں بھائی جی یہ جی 30,000 کا ہے. نہیں اس سے بھی اچھا ہے. اب اس سے اچھا ہو تو وہ کہتے ہیں جی 1,00,000 روپے کا موبائل ہے.
اب موبائل تو وہ لے لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس موبائل میں جو فنکشن ہے، جو فیچرز ہے، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ موبائل ہائی پرائس سے اچھا نہیں ہوتا۔ موبائل کا استعمال کیسے آپ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کون کون سے فنکشن چاہیے ہوتے ہیں، کون کون سے فیچرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے سب سے اچھا موبائل جو آپ کے ہر کام کو آسان بنا سکے۔ تو آج ہم جو ہماری یہ ویڈیو ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو موبائل کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، یا کچھ ایسے فیچرز اور فنکشنز ہوتے ہیں جن کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوتا، یا ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ تو وہ سارے فنکشنز اور فیچرز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے، اور ہر ایک چیز کے متعلق تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دینے کے لیے، تاکہ آپ موبائل آسانی سے استعمال کر سکیں، یہ ویڈیو اس کے متعلق ہے۔ اگر آپ موبائل کے بارے میں جانتے ہیں، مکمل فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں، تو بے شک آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، اور اگر آپ نہیں جانتے فیچرز کے بارے میں، تو آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ فیچرز کوئی بھی ہے، مینیو میں ہر وہ چیز جو مینیو میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے فیچرز اور ایسی چیزیں جس کے متعلق آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو میں کس طریقے سے، فار ایگزامپل آپ کے موبائل میں ڈپلیکیٹ نمبرز آ گئے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں بھئی یار یہ تو میرے پاس 2000 نمبر آئے، تو ٹوٹل جو میرے نمبر ہے وہ 1000 ہے، اب یہ 1000 نمبر میں ایسے کیسے ڈیلیٹ کروں گا۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں آپ کے پاس، یا اور بہت سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، ان کو حل کیسے کرنا ہے، ان کا سولوشن کیسے نکالنا ہے، صرف نئے یوزرز کے لیے یہ ہے۔ اگر آپ فیچرز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو آپ ویڈیو نہ دیکھیں، اگر آپ نہیں جانتے تو میں آج موبائل کے سارے فیچرز آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکے آسانی کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیں چلتے ہیں، اور آپ کو فیچرز کے متعلق جو نئی فیچرز ہیں اور جو ایسی چیزیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے نمبر وائز دکھاتے ہیں، اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس میں سے آپ کے کام کی چیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایسی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کیا کیا فیسلٹیز لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ موبائل اسکرین پہ ہم آپ کو ہر ایک چیز کے متعلق بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موبائل ڈسپلے کی۔ تو ڈسپلے میں ہم ہماری جو مینیو ہے، مینیو کی ڈسپلے کی ہم بات کریں گے۔ تو اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایزیلی اس طرح کے ڈسپلے کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو اس طرح کے ڈسپلے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی بھی لانچر وہ اپنے پلے اسٹور سے انسٹال کرے، اور انسٹال کر کے اس کو یوز کرے۔ اس کا یہ ہے کہ آسانی سے بندہ پھر استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سیٹنگ اوپن کریں۔ سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ جائیں اپنے ہوم اسکرین پہ، اور جو آپ نے لانچر انسٹال کیا اس کو ایز اے ڈیفالٹ یوز کریں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو مینیو آئے گی وہ سمپلی ہوگی، اور ایزیلی آپ یوز کر سکیں گے۔ جب آپ اس طرح لانچر، جس طرح میں نے ایوا لانچر انسٹال کیا ہے، تو اس کا فائدہ یہ کہ آپ سلائڈ کر کے نا مینیو آپ کے سامنے آئے گی۔ مینیو اس میں دو طرح کی شو ہوتی ہے، ایک جو آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی آپ کو گرائڈ میں، اور ایک آپ کو لسٹڈ شو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سائٹ پہ آپ کو ABC نظر آ رہا ہے، تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن، کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ اس کا نام فار ایگزامپل T سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو T پہ کلک کریں، T کے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یا اس طرح M سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو M سے جو بھی اپلیکیشن جس کا نام M سے سٹارٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ساری لسٹ اس کی۔ تو آپ جس طریقے سے آپ پسند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کا مینیو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ آسانی ہوتی ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی اپلیکیشن ڈھونڈنے کے لیے، چاہے وہ اپلیکیشن آپ کے پاس انسٹالڈ ہے یا بلٹن جو ہے نا آپ موبائل میں اپنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرچ آپشن بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی چیز آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سمپل وہاں پہ لکھیں اپلیکیشن کا نام، آپ کے سامنے وہ اوپن ہوا کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جس طرح میں نے آپ کو اس کا بتایا اپلیکیشن کے بارے میں، لانچر کے بارے میں، تو آپ یہاں پہ لکھ لیں کوئی بھی اور چیز جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ لکھیں، سرچ کے آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ پلے اسٹور کے بارے میں باقی تفصیل تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں تاکہ باقی چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈسپلے میں۔
ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سمپل وال پیپر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ڈیٹا کنیکشن اور وائی فائی، اس کے علاوہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم مینیو اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس ہر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن موبائل میں ہوتی نہیں ہیں، یا بعض اوقات ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم حل کرنے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیلیٹ ڈپلیکیٹ نمبرز، تو آپ سمپل اس کے لیے پلے اسٹور اوپن کریں، یہاں پر لکھے ڈیلیٹ ڈپلیکیٹس نمبرز، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ ڈپلیکیٹ کانٹیکٹس۔ آپ کوئی بھی ایک چیز اس میں، کوئی بھی ایک نا اپلیکیشن اس میں سلیکٹ کرے جو آپ کو اچھی لگی۔ آپ نے اس میں ریٹنگ دیکھنی ہوتی ہے، جس کی ہائی ریٹنگ ہو وہ دیکھیں، پھر اس کے بعد کی جو ریٹنگ ہے وہ دیکھیں، اس پہ آپ کلک کریں، انسٹال پہ کلک کریں اور اس کو اپلائی کریں۔ اب یہ تو ایک چیز ہوئی۔ دوسری، اس کے علاوہ آپ کے پاس دو طرح کی اپلیکیشن سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ ایپس جو بلٹن ہوتی ہے، بلٹن کا مطلب وہ پہلے سے انسٹال بھی ہوتی ہے موبائل میں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو آپ کو ضرورت کے وقت انسٹال کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ گیمز ہے یا وہ اپلیکیشن ہے۔ تو جو آپ انسٹال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسٹالڈ ایپ، جو آپ کے پاس اپنی موبائل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بلٹن ایپ، جس طرح کیمرہ ہو گیا، اور اس طرح کافی ساری چیزیں جو میموری گیلری ہو گئی ہے، فائل مینیجر ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بلٹن ہوتی ہے۔ اب کچھ چیزیں جو میرے پاس اس طرح فار ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ گیمز ہو گئی ہیں، کلپ کلیپس ہو گیا، دراز ہو گیا، یا اس طرح بہت ساری چیزیں جو میرے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں انسٹالڈ ایپ۔ یہ آپ کسی وقت ان انسٹال کر سکتے ہیں اور کسی وقت آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، یعنی یہ آپ کی مرضی پہ ہوتا ہے، لیکن جو بلٹن ہوتی ہے اس کو آپ ان انسٹال نہیں کر سکتے۔ کچھ موبائلز ہوتے ہیں جس میں آپشن ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ ان انسٹال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی موبائل آپ ریسٹور کریں گے یا ریسٹارٹ کریں گے تو وہ خود بخود دوبارہ آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو میکسیمم استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اس میں آپ کے پاس کلاک ہوتا ہے، وہ تو اس کے بارے میں خاص آپ کو پتہ ہوگا کہ کلاک کیسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چھوڑ کے ہم آگے جاتے ہیں، اینڈ ہمارے پاس اگلا آپشن آتا ہے جی گوگل کا۔ گوگل آپ کے پاس جو آلریڈی رننگ میں ہوتا ہے وہی گوگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہو، کسی بھی چیز کے لیے آپ کچھ بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، آپ اپنا نیٹ آن کریں اور گوگل آن کریں، جو چیز بھی آپ نے سرچ کرنی ہے اس کو سرچ کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں سیدھا ہم سیٹنگ پہ، یہ وہ چیز جو آپ کے سامنے ہوتی ہے نارمل روٹین میں آپ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم سیدھا جاتے ہیں سیٹنگ پہ۔ سیٹنگ پہ یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا آپ کے پاس آپشن ہے یہاں پہ اباؤٹ فون۔ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پورے موبائل کی میموری کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ورژن ہے اس وقت وہ کون سا ہے۔ جیسے شروع میں کٹ کیٹ ہوا کرتا تھا، پھر اپڈیٹ ہوتے ہوتے ابھی اس کا جو میرے پاس ہے وہ 12 ہے، جو اس وقت کا سب سے ایڈوانس سسٹم ہے، وہ یہ ایڈوانس۔ اس کے بعد جو نا آگے ہم چلتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل سپیس کتنی ہے۔ میرا ماڈل جو موبائل ہے وہ ہے ریڈمی S2، میرے پاس 4 GB کا ریم ہے، اور اس طرح میں نیچے آتا ہوں تو نیچے مجھے یہ بتاتا ہے انٹرنل اسٹوریج کے بارے میں۔ 64 GB میری ٹوٹل اسٹوریج ہے، اور میرے پاس اس وقت جو اویلیبل ہے وہ ہے 8 GB جی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمیں باقی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، بیک اپ اینڈ آل ریسٹور، جو چیزیں ہم اگر موبائل کو ریسٹور کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو بیک اپ ہے وہ آن رہے یا آف، آپ یہاں سے اس کو آن آف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیکٹری ریسیٹ، یعنی ٹوٹل اوور آل موبائل جو آپ نے ریسٹور کرنا ہوگا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو یہ اریز آل سب سے لاسٹ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹس بنے ہوئے، اکاؤنٹس آپ کے جی میل کے ہوتے ہیں، جی میل کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ، اینڈ آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہ کانٹیکٹس جو آپ نے موبائل میں سیو کیے ہیں ان کانٹیکٹ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز، جتنے بھی اس میں تصویریں پکچرز وغیرہ موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں وہ، اینڈ جتنے بھی ویڈیوز اس کے اندر موجود ہے وہ سارے کے ساری ویڈیوز، پلس ایپس، وہ ایپس جو آپ نے انسٹال کیا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایپس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بلٹن ہوتے ہیں اور ایک وہ ایپ ہوتے ہیں جو آپ انسٹال کرتے ہیں۔
تو جو آپ کے انسٹال ایپ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر بیک اپس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بیک اپس یعنی جتنا بیک اپ آپ نے لاسٹ ٹائم پہ جب اس کو فارمیٹ کیا تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک کا جتنا بیک اپ اس کا بنا ہوا ہے دوبارہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ادر آئٹمس آن دس ڈیوائس یعنی جو گیمز ہے یا اور اس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں اس میں کی ہیں وہ ساری کی ساری جب آپ اس کو فیکٹری ریسیٹ کریں گے تو وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ سب کچھ لانے کے لیے آپ کو دوبارہ وہ ساری چیزیں انسٹال کرنی ہوں گی۔ اینڈ جس طرح آپ نے اس کا بیک اپ آن رکھا ہوا ہے تو جب آپ اس کو انسٹال کریں گے، جیسے کچھ گیمز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ایک گیم ہے میں کھیلتا ہوں، میں اس سے گیمز کھیلتا ہوں، وہ گیم جس کا مجھے بیک اپ وہ دیتے ہیں، جس میں یہ کینڈی کرش ساگا ہو گیا۔ اب میں یہ گیم کھیلتا ہوں اور یہ گیم میرا جو ابھی جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے 1700 ایپیسوڈ میں ہو گئی ہیں، تو جس ٹائم میں اس کو دوبارہ انسٹال کروں گا اس گیم کو، میں اپنی آئی ڈیز میں لاگ ان کروں گا تو میں اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، یعنی جہاں سے میں نے اس کو لاسٹ ٹائم پہ فارمیٹ کیا تھا اس جگہ پہ میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد آتے ہیں سسٹم ایپس اپڈیٹر۔ اب پھر بات وہی آ گئی بلٹ ان ایپس کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے انسٹال کی نہیں ہے۔ انسٹال کی اگر کوئی آپ کے پاس آتی ہے اپڈیٹ کے حوالے سے کوئی بات، تو آپ نے اس میں جسٹ جانا ہوتا ہے اپنے پلے اسٹور میں۔ پلے اسٹور جب آپ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ اپڈیٹ آئی ہے یا نہیں آئی، جبکہ اس موبائل میں یا اس جو بلٹن ایپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں جب آپ کو یہ بتاتا ہے تو یہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی سسٹم ایپس کو جو آپ کی اپڈیٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بلٹن انسٹالڈ ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ کمپنی کی طرف سے اس میں فلاں چیز کو اپڈیٹ کر دیا گیا تو وہ یہاں پہ آپ کو دے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ ساری چیزیں ہیں یہ میری اپڈیٹ ہوئی ہے، تو یہ وہ ہیں جو بلٹن ہے۔ سیکورٹی ہو گیا، کانٹیکٹس ہو گیا، سسٹم لانچر جو اس کا اپنا ہے وہ، اس کی بات کوئی ریکارڈر ہو گیا یا ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں، اس کے جو کلاؤڈ سسٹم ہو گیا جہاں پہ میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے، میسیجز ہو گئی ہیں، ریکارڈنگ ہو گیا، سیکورٹی، کیلنڈر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو موبائل میں بلٹن سیو ہوتا ہے، سوری انسٹالڈ ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو یہ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ سیکورٹی سٹیٹس۔ تو سیکورٹی ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سیکورٹی جو ہم موبائل کو فائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ میرا ڈیوائس کون سا ہے، اگر میرا ڈیوائس مس پلیس ہوتا ہے تو اس کو میں کس طریقے سے دوبارہ فائنڈ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے تو میری دو اور ویڈیوز آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے موبائل کو کس طریقے سے فائنڈ کرنا ہے کہ میرا موبائل اس وقت کہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو سیکورٹی ہوتی ہے اس کو ہم لاک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو لاک لگے ہوتے ہیں وہ نیچے بھی آئے گا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سم کارڈ، موبائل نیٹ ورکس وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کے پاس جو سم ہے اس کا نام بتائے گا کہ کون سا سم کس نمبر پہ پڑا ہوتا ہے، اور نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی موبائل ڈاٹا آپ کے ایک سم پہ چلے گا یا دونوں پہ چلے گا، ٹھیک ہے، یا کس سم پہ آپ نے موبائل ڈاٹا رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے وائی فائی، اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں صرف دو چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، وہ ہے تین چیزوں کے بارے میں، ڈاٹا کنیکشن آن کرنا یا وائی فائی آن کرنا، وال پیپر چینج کرنا اور واٹس ایپ، یوٹیوب، ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بلوٹوتھ جو روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں آلریڈی پہلے سے وہی چیز ہے۔ اچھا، پورٹیبل ہاٹ اسپاٹ، یہ بہت مزے کا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس سم ہے جس میں ڈیٹا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، 3G 4G 5G کا اس کے پاس ڈیٹا ہے، لیکن وہ سارا ختم نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے چلو میرے باقی یار دوست بھی استعمال کر لے، ایک یا کچھ دوست ایک جگہ بیٹھے ہوتے جو کہتے ہیں یار ایک بندے کے پاس ڈیٹا ہے باقیوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ اپنا ہاٹ اسپاٹ، پورٹیبل ہاٹ اسپاٹ ہے، اس کو آن کرتا ہے۔ اس کو آن کرنے سے آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ باقیوں کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ اس کا وہ ایکٹیو کرتے ہیں، آن کرتے ہیں۔ دوسرے پہ اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ سیٹ اپ یہاں پہ آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے، ڈیوائس نیم آپ نے کیا رکھنا ہے وہ رکھیں، پاسورڈ کیا رکھنا ہے وہ رکھیں۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو سیو کریں، اور سیو کرنے کے بعد آپ جو دوسرا بندہ آپ کا اگر وہ وائی فائی آپ کا استعمال کرتا ہے، آپ کے موبائل کا ہاٹ اسپاٹ ہی موبائل کا وائی فائی راؤٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو وہ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا وہ ہے کیو آر کوڈ۔
یہ آپ کا QR کوڈ پاسورڈ ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جس نے اپنا وائی فائی آن کیا اور آپ نے اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کیا، آپ نے ہاٹ اسپاٹ شیئر کرنا ہے لیکن پاسورڈ شو نہیں کرنا کہ بھائی میرا پاسورڈ کیا ہے، تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ QR کوڈ کے ذریعے کے ساتھ کنیکٹ کروا دو. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے گا. باقی یہ روٹین کی چیزیں ہیں، نارمل چیزیں، اس میں کوئی خاص چیز ہے نہیں. تو ہم چلتے ہیں آگے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے وی پی این. وی پی این کے بارے میں تو تقریباً ہر بندہ جانتا ہے. وی پی این ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ویب سائٹ جو بلاک ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں جو پاکستان میں الاؤ نہیں ہوتے، جیسے ٹرو کالر ہو گیا یا اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو الاؤ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ کو وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. آپ جیسے اس کو انسٹال کریں تو کوشش کریں کہ دوبارہ انسٹال کر دیا کریں یا اس کو آف رکھا کریں. اس کے بعد کنیکشن اینڈ شیئرنگ ہوتا ہے. یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے یہ وائی فائی والی نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلے کاسٹ کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ دوسرے ڈیوائس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ پرنٹر کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کوئی پرنٹ دینا ہوتا ہے تو کسی بھی پرنٹر کے ساتھ آپ اپنا شیئر کر سکتے ہیں. باقی ایئرپلین موڈ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے. نیچے آتا ہے وائرلیس ڈسپلے. وائرلیس ڈسپلے ایک ایسی ڈسپلے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی LCD جس کے اندر وائی فائی کا آپشن موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اگر اس میں وائی فائی کا کنیکشن کا وہ موجود نہیں ہے تو آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے، اس کا نام ہے آئی تھنک کاسٹینی، اینی کاسٹ یا کاسٹینی کے نام سے ایک ڈیوائس آتی ہے. آپ وہ لے لیں. وہ 200-300 روپے سے لے کے تقریباً 1500-1600 روپے تک ملتی ہے وہ ڈیوائس. ویسے اس کو 200-300 روپے تک وہ آپ کو نارمل روٹین میں مل جائے گی. کوئی جاننے والے دکاندار وہ آپ سے لے سکتے ہیں. کاسٹ اینی ڈیوائس آپ وہ لے لیں. آپ وہ LED کی یا LCD جو اب بھی آپ کی ہے جس میں USB پورٹ موجود ہو، آپ اس کو وہاں پہ لگا دیں. جب آپ اس میں لگائیں گے تو اس کو اینڈ آپ کا جو موبائل ہے اس کو ان دونوں کو ایک ہی وائی فائی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس وائرلیس ڈسپلے کو آن کرنا ہے تو آپ کی موبائل کی جو ڈسپلے ہوگی وہ سیدھا آپ کو LED LCD پہ شو ہوا کرے گی. یعنی وہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے جو نیوز دیکھنی ہے یا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا ہوتا ہے، گیم وغیرہ کھیلنے ہوتے ہیں، تو آپ موبائل پہ کھیلو گے، ڈسپلے آپ کو آپ کے جو LCD LED وغیرہ اس پہ آئے گی. اس کو کہتے ہیں وائرلیس ڈسپلے. یہ کچھ میں یہ کاسٹ آتا ہے، کچھ میں وائرلیس آتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں سے آپ اپنا موبائل دیکھنا آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں لاک اسکرین. جیسے میں نے اپنی سیکورٹی کے ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا، تو دوسری جو ہمارے پاس سیکورٹی ہوتی ہے وہ ہے لاک اسکرین. لاک اسکرین میں آپ کو سب سے پہلے سلیپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی میرا موبائل کتنے ٹائم کے بعد اس کا جو اسکرین ہے وہ آف ہوا کرے. 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، 6 منٹ بعد، 15 سیکنڈ بعد، 30 سیکنڈ بعد، جتنے ٹائم پہ آپ میں سے آپ اپنا موبائل دیکھنا آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں لاک اسکرین. جیسے میں نے اپنی سیکورٹی کے ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا، تو دوسری جو ہمارے پاس سیکورٹی ہوتی ہے وہ ہے لاک اسکرین. لاک اسکرین میں آپ کو سب سے پہلے سلیپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھئی میرا موبائل کتنے ٹائم کے بعد اس کا جو اسکرین ہے وہ آف ہوا کرے. 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، 6 منٹ بعد، 15 سیکنڈ بعد، 30 سیکنڈ بعد، جتنے ٹائم پہ آپ رکھو گے اتنے ٹائم بعد یہ وہ بند ہوا کرے گا اس کا ڈسپلے. پھر ڈبل ٹیپ ٹو ویک اپ ٹرن آن اسکرین. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا موبائل کی اسکرین آف ہوتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سمپل کا کوئی میسج وغیرہ تو نہیں آیا یا ٹائم چیک کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے سمپل ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر. اس کا اسکرین آن ہوا کرے گا. اسکرین آن ہوا کرے گا، ان لاک نہیں ہوا کرے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو اس کے بعد اگلا جو ہے وہ وہی نوٹیفیکیشن جب آپ اس کو آن کرتے تو آپ کو شو کرتا ہے کون کون سی نوٹیفیکیشن میسیجز وغیرہ آپ کے آئے. جو اس کے بعد اگلا جو ہے وہ وہی نوٹیفیکیشن جب آپ اس کو آن کرتے تو آپ کو شو کرتا ہے کون کون سی نوٹیفیکیشن میسیجز وغیرہ آپ کے آئی ہیں وہ آپ کو صرف دکھاتا ہے. یہ لاک اسکرین پہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لاک اسکرین کلاک فارمیٹ. یعنی جب آپ کا اسکرین لاک ہو تو آپ کے لاک اسکرین پہ کس طرح کے جو ہے نا وہ گھڑی آیا کرے، یہ اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ مور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. جو چیزیں آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ دکھا سکتے ہیں. پاکٹ موڈ یہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات موبائل جیب میں ہوتا ہے لیکن اس میں موبائل آپ سیکورٹی اس پہ نہیں ہے، لاک نہیں ہے، یا آن موبائل آپ نے جیب میں رکھ دیا تو
بعض औक़ात ऑटो नंबर डायल हो जाता है, कॉल्स वगैरह चले जाते हैं या और ऐसा कुछ हो जाता है जो जेब में पड़ा होता है और बंदे को पता नहीं होता। तो आप पॉकेट मोड ऑन रखें, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका मोबाइल जेब में भी है तो वो उस पे जब तक आपके फिंगर के साथ टच नहीं होंगे तो आपके पॉकेट में मोबाइल नहीं चलेगा। उसके बाद हम आते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में तो वही ब्राइटनेस का लेवल आपने कौन सा रखना है, आप अपनी मर्जी से, जिस तरह अब मैं कम से कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो सर में दर्द होता है, या आप उसको ऑटो पे रखना चाहते हैं तो ऑटो पे भी रख सकते हैं, या आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये रीडिंग मोड, ये बहुत अच्छा सिस्टम है इसका। इस फंक्शन के थ्रू आप चाहते हैं कि भाई जो मेरा मोबाइल है, जिस तरह मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, सर दर्द वाला, तो दिन के टाइम ज़रा लाइट ज़्यादा होती है, रोशनी ज़्यादा होती है, मोबाइल स्क्रीन कम ब्राइटनेस पे सही नज़र नहीं आता, और रात के टाइम चूँकि अंधेरा ज़्यादा होता है तो आप इजीली कम से कम ब्राइटनेस पे भी आपको मोबाइल नज़र आता है। तो और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है जो आइज़ होती हैं उससे इसका बड़ा जो है ना वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि इससे इसका कलर चेंज हो जाता है। अब मैंने इसको जो है ना कस्टमाइज़ किया हुआ है, आप इसको हर टाइम ऑन भी रख सकते हैं, हर टाइम ऑफ भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शाम को 8 बजे ऑन हुआ करे और सुबह 7 बजे ये खुद ब खुद बंद हुआ करे, ये मोड। समझ गए ना बात को? मैंने इस तरह शेड्यूल किया, आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो है कलर स्कीम। आपने कौन सा कलर रखना होता है, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे जो पसंद है वो ये, आप इनमें से कोई भी कलर पसंद कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर आप इसमें रख सकते हैं। फिर इसमें आता है ये डार्क मोड। डार्क मोड में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रख सकते हैं, और आप चाहो तो इसको जो है ना डार्क मोड को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी, आप जिस तरह, ये आपकी मर्ज़ी, आपने किस तरह से रखना होता है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है, या इसमें भी एक सीन है कि आप अगर चाहो तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको टाइमिंग दे दो कि भाई फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक ये कलर रहे, और फ़लाँ टाइम से फ़लाँ हो तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको टाइमिंग दे दो कि भाई फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक ये कलर रहे, और फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम के दरमियान इसका डार्क मोड ऑन रहे और डार्क मोड ऑफ रहे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। मुझे चूँकि जो है ना लाइट पसंद है, इसलिए मैंने हमेशा इसको लाइट ही रखा हुआ है। उसके बाद है टेक्स्ट साइज़। टेक्स्ट साइज़ ऐसे साइज़ कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी कुछ लोगों के लिए मसला ये होता है कि उनको आसानी से नज़र नहीं आता, यानी वो छोटे जो लिखाई होती है उसको पढ़ नहीं सकता, इसलिए वो अपने लिए साइज़ को बढ़ाता है। जैसे ये लार्ज एक्सेल हो गया और डबल एक्सेल, ये हाई साइज़ होता है। इसके अलावा अगर आपने छोटा रखना है तो ये कर सकते हैं, इससे बड़ा और उससे बड़ा। स्मॉल लार्ज बड़ा हो जाता है, स्मॉल जो है ना ये नॉर्मल रहता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कर सकते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, इसको कहते हैं जहां आपको नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपने किस किस चीज़ के नोटिफिकेशन को ऑन रखना होता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी नोटिफिकेशन मुझे मिला करे कि जब मेरा मोबाइल लॉक हो तो मुझे वो नोटिफिकेशन आया करे। उसके बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे एक और है फुल स्क्रीन मोड। इस मोड के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फुल स्क्रीन पे नज़र आए, वो अपनी मर्ज़ी से इसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला जो है वो है ऑटो रोटेट स्क्रीन, यानी बाज़ औक़ात हम मोबाइल को रोटेट करते हैं लेकिन वो रोटेट नहीं होता, तो ये है, आप इसको ऑटो रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये रोटेट हुआ करेगा। आप के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये सारी डिस्प्ले की थी। अब आते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन पे। साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपसे ये कहते हैं कि भाई आपने साउंड कौन सा रखना है, रिंगटोन कौन सी रखनी है और किस किस पे रखनी है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से हर एक चीज़ को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मेरे कॉल्स के लिए मैंने कौन सी रखनी है, मैंने अलार्म के लिए कौन सी रखनी है। इसके अलावा मैंने इवेंट्स जो हम कैलेंडर में कोई भी चीज़ फिक्स करते हैं कि इसमें मेरा ये टून रहे, तो उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से टून सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी जिस तरीके से आप इसको सेट करेंगे वही चीज़ आपके सामने वही टून बजा करेगा जब आपने कोई नोटिफिकेशन सेट किया होता है इवेंट पे। इवेंट, ठीक है, इवेंट
कैलेंडर में जो कोई भी चीज़ के फॉर एग्जांपल मुझे फलां डेट को फलां चीज़ याद कराई जाए, तो जब आप उसको उस डेट में लिखते हैं तो वहाँ पे उस इवेंट का जब वक्त आएगा तो वो किस तरीके से आपको कौन सा टून बजा करेगा, आप अपनी मर्जी से इस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन भी इसी तरह का होता है, आप अपनी मर्जी से उस पर टून सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है साइलेंट। तो साइलेंट भी आपने रखना होता है कि आपने रिंगटोन रखनी है या साइलेंट रखना होता है, ठीक है। साउंड आपने साइलेंट रखना है या रिंगटोन रखनी है, या आपकी अपनी मर्जी है कि कॉल्स पे आपने क्या रखना है, रिमाइंडर पे क्या रखना है, नोटिफिकेशन पे क्या रखना है, अलार्म का वॉल्यूम क्या रखना है। उसके अलावा जो म्यूजिक, गेम्स एंड मीडिया, उन सारों पे क्या कुछ आपने ऑन रखना होता है। फिर उसके बाद नीचे हम आते हैं वाइब्रेट पे। वाइब्रेट पे आपसे कहते हैं कि भाई जब आपको कॉल आए तो कॉल्स के टाइम आपका जो सेल फोन है वो वाइब्रेट हुआ करे या ना हुआ करे। ये आपसे पूछते हैं इसलिए कि आप, कुछ लोग होते हैं जिनका मसला होता है वो वाइब्रेट मोड को ऑफ रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साउंड करके वाइब्रेट ऑन रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साउंड एंड वाइब्रेट दोनों को ऑन रखते हैं। तो ये उस बंदे की मर्जी होती है। इसके हवाले से पूछते हैं आपसे कि भाई आपने कौन सी चीज़ ऑन रखनी है, कौन सी चीज़ आपने ऑफ रखनी है, आपने ऑफ रखनी है। तो आपने इसमें बताना होता है कि भाई कौन सी चीज़ ऑन रखनी है, कौन सी ऑफ रखनी है, ठीक है। फिर वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, जैसे मैंने आपको बताया कि साइलेंट मोड में आपने वाइब्रेट रखना है या नहीं रखना, कॉल्स पे आपने वाइब्रेट रखना है या नहीं रखना, ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी में एडिशनल सेटिंग आती है। एडिशनल सेटिंग में जो डायल पे टून होता है, यानी जब हम कोई भी डायल कर रहा होता है ना, डायलर पेड पे कॉल वगैरह के लिए जब डायल करते हैं हम, तो उस वक्त एक टून बजती है, टून टू की। अगर आप उसको ऑन रखते हैं तो यहाँ से आप उसको ऑन रख सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। फिर टैप साउंड, वो भी यही चीज़ है कि जैसे आप टैप करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो साउंड आया हुआ करे या ना करे। फिर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, यानी वो साउंड जब मोबाइल को आप स्क्रीन को लॉक करते हैं तो एक आवाज़ आती है, और जब उसको ऑन करते हैं तो भी एक आवाज़ आती है। तो ये उन दोनों के बारे में बताते हैं कि आप उस पर साउंड रखना चाहते हैं या नहीं। फिर स्क्रीन शूट साउंड, जब हम स्क्रीन को शूट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमसे पूछते हैं भाई आपने साउंड लगाने या नहीं लगाने। वो भी आप यहीं से करते हैं। भाई स्क्रीन शूट जब आप लेते हैं तो उस वक्त आपको एक साउंड आती है, वो यहाँ से ऑन ऑफ होती है। उसके बाद डिलीट साउंड, जब आप कोई भी चीज़ डिलीट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त एक साउंड, छोटी सी हल्की सी आवाज़ आती है, उसके बारे में पूछते हैं कि भाई वो साउंड आया करे या ना आया करे। अच्छा, उसके बाद जो हम आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशन तो आपको बताया, ये वही सिंपल चीज़, इसमें कोई इतनी वो खास बात नहीं है जो आपको समझाई जाए, ठीक है, कि आपने किस चीज़ का नोटिफिकेशन ऑन रखना है, किसका ऑफ रखना है, ठीक है। फिर आता है होम स्क्रीन। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो मेन इसमें चीज़ है वो है लॉन्चर। जो आपके पास दो चीज़ें होती है, एक वो लॉन्चर जो सिस्टम का अपना बिल्ट इन लॉन्चर होता है, एक वो लॉन्चर होता है जो आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने ईवी के इंस्टॉल किया हुआ है, ये मुझे पसंद है, मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके फंक्शन भी बहुत अच्छे होते हैं और इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है, कोई उसके बाद हम चलते हैं आगे, और इसमें होम स्क्रीन, ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसमें आप एक रेगुलर होता है और एक ये दूसरा आता है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ बता दें भाई कौन कौन चीज़ें कहाँ काम पे आया करे। उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट जाते हैं, एंड नेक्स्ट में आपके कोई ऐसे काम वाली चीज़ है नहीं जो आपको बताई जाए। चलो बैक करके नेक्स्ट पे जाते हैं। वॉलपेपर, ये तो सबको पता है भाई वॉलपेपर में कौन कौन चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। थीम्स है, थीम्स आपने कौन सी रखनी है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको अप्लाई करते हैं। उसमें आपने कौन सा रखना है वो आपकी अपनी मर्जी हो, आप बिल्टन रखें या आप इंस्टॉल रखें, या आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, जो कि पहले भी इसको गुजर चुका है, मैंने इसकी बात की है। अब यहाँ पे जो है ना वो आपने पासवर्ड कौन सा रखना है, प्रिंट ऑप्शनल होता है, आप रखो या ना रखो, लेकिन स्क्रीन लॉक लाजमी होता है। यानी अगर आप फिंगरप्रिंट भी रखना चाहते हो तो भी स्क्रीन लॉक लगेगा। इसका एक फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो पिक इसको नहीं करता, ठीक है। फिंगरप्रिंट से बाज़ औक़ात आपका लॉक नहीं खोलता, तो आप फिर जो आपका जो पैटर्न लॉक या डिजिटल लॉक, डिजिट्स वाला लॉक है, इन दोनों में से कोई एक के ज़रिए आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड। ये इस चीज़ को भी नहीं छेड़ना, वरना आप अपने मोबाइल से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि इसकी आपकी समझ नहीं आएगी जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते मोबाइल के इस्तेमाल में, ठीक है। बैटरी परफॉर्मेंस, इसमें आपको बताते हैं कि भाई
آپ کی بیٹری کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے اور کس کس طریقے سے خرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو بیٹری ہے وہ کتنے گھنٹے مزید چل سکتی ہے۔ جیسے 90% میری بیٹری ہے، تو اگر میں اس کو آن کرتا ہوں یہ مجھے اپڈیٹ کرتا رہے گا، وہ بتائے گا کہ 36 گھنٹے 57 منٹ بیٹری میری مزید ہے، تو اگر میں اس کو آن کرتا ہوں یہ مجھے اپڈیٹ کرتا رہے گا، وہ بتائے گا کہ 36 گھنٹے 57 منٹ بیٹری میری مزید چل سکتی ہے، جس طرح میں ابھی استعمال کر رہا ہوں۔ الٹرا بیٹری سیور بہت ہی کمال کا آپشن ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری جب بالکل ختم ہونے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح اب یہ فار ایگزامپل 90% میری بیٹری ہے، اس وقت میں 36 گھنٹے 57 منٹ یعنی 3 منٹ کم 37 گھنٹے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر میں الٹرا پاور آن کروں گا تو الٹرا پاور میں میرے ساری چیزیں کو یہ بند کر دے گا، جتنے بھی میرے ایپس ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے وہ سب کے سب بند ہو جائیں گے۔ میں صرف کال کر سکتا ہوں، میسج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ان دو کے علاوہ میں کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں میری جو بیٹری ہے وہ 221 گھنٹے یعنی 222 گھنٹے یہ میری بیٹری چلے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سارے کے سارے فنکشن بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی اپلیکیشن ہے انسٹالڈ ہے یا بلٹ ان ہے یا آپ نے کوئی بھی چیز اس میں انسٹال کی ہے، گیمز ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کچھ کو یہ بند کر دیتا ہے، اور آپ کی صرف میسیجز ہے وہ اور اس کے ساتھ کالز وہ، یہ دو چیزیں آپ کی آن رہتی ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے اور کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی۔ اس صورت میں آپ کہیں جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، کوئی آپ کی بیٹری 20% پہ رہتی ہے نا، تو بھی آپ کو اچھا خاصا پرفارمنس دیتا ہے۔ اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، آپ اپنے موبائل کی بیٹری وہ اچھے خاصی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹری یوزر اسٹیٹس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ بھائی بیٹری اب کتنی استعمال ہو گئی ہے، کتنی رہتی ہے، مزید کتنی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ایپ بیٹری سیور، یہ بھی آپ کی کوئی کام کی چیز نہیں ہے، اس میں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سو جو نیکسٹ ہے وہ بہت اچھی آپشن ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ موبائل بار بار آن آف کرتے ہیں، یعنی وہ فار ایگزامپل رات کے ٹائم سوتے ہیں اور موبائل آف کر دیتے ہیں، دن کے ٹائم آن رکھتے ہیں، یا دن میں کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا موبائل آف ہو، تو یہاں سے آپ پاور آن ٹائم پاور آف ٹائم آپ شیڈول رکھیں کہ یار میرا موبائل کس ٹائم بند ہوا کرے اور کس ٹائم آن ہوا کرے، پھر آپ کو آن آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، موبائل آپ کا خود بخود آن آف ہوا کرے گا۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ، اور وہ ہے جی ایپس۔ یہ ایپس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایپس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بلٹ ان ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے۔ اب آپ نے کون سی رکھنی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آپ نے سسٹم ایپ، یہ وہ ایپس جو آپ کی بلٹ ان ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جتنی بھی اپلیکیشن آپ کی شو ہوتی ہے نا وہ بلٹ ان ہوتی ہے، وہ کمپنی کی اپنی انسٹال ہوئی آتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے جی مینیج ایپس، تو اس میں آپ کو دو طرح کی ایپس ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر کوئی ایپ انسٹال کرنی ہے تو انسٹال کے اوپر کلک کرے، آپ نے ایک ٹائم پہ نا آپ کافی سارے اپلیکیشنز کو انسٹال کر سکتے ہیں، آپ نے صرف یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انسٹال پہ کلک کرو گے تو وہ انسٹال ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پرمیشن، یہ ڈول ایپ سمجھاتا ہوں، پہلے پرمیشن سمجھاؤں۔ پرمیشن آپ نے ایپ سمجھاتا ہوں، پہلے پرمیشن سمجھاؤں۔ پرمیشن آپ نے کس کس اپلیکیشن کو دینا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کو پرمیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ رن ہوا کرے، جو پرمیشن کو چاہیے وہ یہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی پلے اسٹور سے کرتے ہیں، گوگل سے کرتے ہیں، یا جو ہے نا آپ نے یو ایس بی کے تھرو اس میں انسٹال کرنی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو باری ہے وہ ہے ڈول ایپس۔ کمال کی چیز ہے یہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز انسٹال کرو گے وہ آپ کو ڈبل آپشن دے گا۔ جیسے واٹس ایپ ہے تو آپ کے پاس واٹس ایپ ایک ہوگا لیکن یہ آپ کو دو رن کر کے دے گا۔ دو واٹس ایپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک میں ایک نمبر ڈالنا ہے، دوسرے میں دوسرا نمبر ڈالنا ہے۔ جیسے میرا ہے، ایک میرا اپنا آفیشیل نمبر ہے جو میں یوز کرتا ہوں، دوسرا میرا وہ نمبر ہے جس میں نے گروپس وغیرہ جوائن کیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے الگ نمبر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے الگ نمبر رکھا ہے۔ موبائل ایک ہے، ایک ہی موبائل میں دونوں ایپس کو ایک ہی ٹائم پہ رن کر سکتا ہوں۔ انسٹاگرام کے دو اکاؤنٹ، فیس بک کے دو اکاؤنٹ، جس کو آپ ڈول کے جو ہے نا آپشن دو گے وہ آپ کو ڈول پہ ہی رن ہوا کرے گا۔ اچھا، کوئی بھی ایپ جس کو آپ لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں، بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ بھی۔ جب تک آپ اس کو ان لاک نہیں کرو گے وہ رن نہیں ہوگا، بچے وغیرہ اس کو چلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیٹنگ ہے۔ ایڈیشنل سیٹنگ بھی اس میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ پہلے نارمل سیٹنگ فرنٹ ڈسپلے پہ آتی تھیں، ابھی جو ہے نا ایڈوانس جو آئی ہے MIUI 12 آئی ہے، تو اس میں ان چیزوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے پاس ڈیٹ اینڈ ٹائم پہلے فرنٹ پہ آتا تھا، ابھی انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ رکھ دیا۔ لینگویجز تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے پوچھتا ہے بھائی ڈیٹ اینڈ ٹائم کس طرح کون سا رکھنا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ لینگویج آپ نے کون سا رکھنے ہے اپنی مرضی سے، جیسے میں یونائٹڈ کا جو ہے نا وہ انگلش رکھتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد
ریجن، آپ کس ملک میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کس ملک میں آپ یہ موبائل استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اگلا جو آپشن ہے یہ بہت مزے کا ہے، یہ فل اسکرین ڈسپلے ہے. ایک جو یہ نیچے آپ کو بٹن نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ فل اسکرین ہوتا ہے، اس میں سائڈ سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سر یہ دیکھیں نا، یہ جیسے آپ اس کا سائڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے یہ ہوا کرے گا، بیک پہ جائے گا، ٹھیک ہے. لہٰذا مجھے یہ بٹن پسند ہے تو میں بٹن رکھ لیتا ہوں. نیکسٹ ہے جی بٹن شارٹ کٹس، ٹھیک ہے. یہ آپ کے جو والیوم بٹن ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے. اور شارٹ کیز جو اس کو آپ نیویگیشن بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کون سا شارٹ کی یوز کریں گے اسکرین کے اوپر جس سے آپ کو یہ چیز لانچ ہوا کرے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ اسکرین کو ڈبل ٹیپ کریں گے تو کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کلوز کرنٹ ایپ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھی چیز جو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ میں آپ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد مزید اس میں کوئی کام والی چیز ہے نہیں، ون ہینڈ ہے لیکن یہ کوئی کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور باقی یہ چیزیں یا کوئی کام کی چیزیں نہیں ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی جو کوئی کام کی چیز ہے وہ ہے جی جو کوئی کام کی چیز ہے وہ ہے اسپیشل فیچرز. واو، ٹھیک ہے. اسپیشل فیچرز یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. پھر ہمارے پاس جو اکاؤنٹس ہے، جس طرح میرا ہے ایم آئی، ٹھیک ہے. ایگزامی کا شاورمی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایم آئی کے نام سے ہوتا ہے کیونکہ اس کا موبائل سیریل بھی ایم آئی کے نام سے ہی چلتا ہے. باقی گوگل اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں. یہ اکاؤنٹ جو ہے نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کو ساتھ ساتھ یہ سائنس کر کے نا وہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. مزید اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹس میں ایڈ کرنا ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ تھی مین سیٹنگ، ٹھیک ہے. باقی جو اس میں چیزیں ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ جو آپ کے ہیں فیس بک ہے جو آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں، فائل مینیجر یہ بھی آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں. باقی جو چیزیں میں نے انسٹال کی ہوئی ہیں، گیلری وہی جو آپ استعمال کرتے ہیں. ہیلتھ یہ ایم آئی کا ہواوے کے جو واچ ہوتا ہے اسمارٹ واچ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے استعمال نہیں بھی کرتے تو آپ اس موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہو، اس کے کافی سارے فیچرز ہیں اس کے اندر. موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہو، اس کے کافی سارے فیچرز ہیں اس کے اندر. مزید اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے کام کی جو چیز ہے وہ ہے اللہ بھلا کرے میکس پلیئر. میں استعمال کرتا ہوں بلٹن ایپ، بلٹن جو اس کا پلیئر ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے اس لیے میں میکس پلیئر استعمال کرتا ہوں. پھر اس کے بعد پلے اسٹور کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ اس میں آتے ہیں جی براؤزر جو ہے نا میں یو سی کا یوز کرتا ہوں. آپ گوگل یوز کریں، یو سی، ڈائمنڈ، کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس پہ. باقی یہ وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں. آپ کو واٹس ایپ کو یہ بتایا کہ میں واٹس ایپ ڈبل استعمال کرتا ہوں تو یہ ہے، دیکھیں یہ ڈول اس کو کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی واٹس ایپ انسٹال ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو ڈول آپشن دے گا کہ آپ اس میں کوئی بھی نمبر رکھ سکتے ہو. اس طرح میرے اس ایک میں ایک نمبر ہے، دوسرے میں دوسرا نمبر ہے. تو میں نے اگر گروپس چیک کرنے ہوتے ہیں تو میں دوسرے پہ جاتا ہوں، اگر اپنا آفیشیل وغیرہ سب کچھ چیک کرنا ہوتا ہے تو میں اپنے پہلے واٹس ایپ پہ آ جاتا ہوں. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس پلے اسٹور کے بارے میں میں نے کو بتایا تو پلے اسٹور بہت مزے کی چیز ہے. اس میں آپ نے جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ نے سمپل یہاں پہ اس کو سرچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سرچ کر کے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل مجھے کوئی بھی مجھے بکس چاہیے، ٹھیک ہے، بکس ان اردو، ٹھیک ہے، اردو کی بکس مجھے چاہیے. تو یہ میرے پاس بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں جس میں سے جو میری مرضی ہے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. اب دنیا میں کتابوں کے اصول، ٹھیک ہے، دنیا میں کامیابی کے اصول، سوری. اب مجھے یہ پسند ہے، میں نے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے. جب انسٹال کروں گا تو یہ آپ کی اسپیڈ کتنی ہے وائی فائی کی یا انٹرنیٹ کی اس کے لحاظ سے یہ اس سے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. جیسے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی. انسٹالیشن کے لیے جو ہے نا ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا انسٹالیشن کے لیے. اینڈ جب یہ آپ نے کوئی بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا ریویوز پہ جاؤ کہ اس کے ریویوز میں وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انسٹال ہو گیا، اوپن پہ کلک کیا، یہ اوپن ہو گیا. اوپن ہونے کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے کچھ پرمیشن لے. دنیا میں کامیابی کے اصول بک آپ کے سامنے آ گئی ہے، سمپل سی. اب یہ آپ کے پاس 6 آپشن ہیں. ویو یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہو بک آپ نے جو ہے نا دیکھنی ہے تو یہ آپ کے سامنے بک آ جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی چیز پڑھنی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں، یہ آپ کے سامنے آ گیا پیج 1، پیج 2، پیج 3 اینڈ مور. جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاؤ گے یہ آپ کو دکھائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے شیئر ہے، آپ نے اوروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا. پھر آپ نے اپلیکیشن کو ریٹ کرنا ہے یا اس کے علاوہ
گو ٹو پیج سیٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مور اس کے جو باقی اگر اور ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہماری یہ اپلیکیشنز ہیں. یہ آپ کو سمجھانا تھا سمپل سا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ جو چیز ہے ہماری، وہ بہت مزے کی ہے، اور وہ ہے جی دراز میں زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، بھائی جی دراز سے ہم کیسی چیزیں خریدیں. تو دراز سے خریداری کا بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے یہ ٹیلی ویژن ہے، مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے. میں اس ٹیلی ویژن کے اوپر کلک کروں گا، یہ میرے سامنے اس کے کافی ساری کیٹیگری آ جائیں گی. فار ایگزامپل یہ پہلا والا مجھے پسند ہے، میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. اب مجھے کیسے پتہ لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ اس کی یہ کمپنی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ سائز ہے، اس میں یہ فیچرز ہے، یہ فنکشنز ہیں. نیچے آپ کو پھر آپ آ جائیں. آپ نے اگر بعض اوقات لوگ انسٹالمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ دوسرے اسپیسیفکیشن پہلے میں آپ کو بتایا کہ بھائی یہ اس کی ڈلیوری کیسی ہوگی، برانڈ کون سا ہے، اور اس کا کرنٹ جو ہے نا کیا چیز ہے یہ، ٹھیک ہے. ویسے یہ ٹی وی LCD ہے، ٹھیک ہے، برانڈ اس کا جو ہے نا وہ اس کا کرنٹ جو ہے نا کیا چیز ہے یہ، ٹھیک ہے. ویسے یہ ٹی وی LCD ہے، ٹھیک ہے، برانڈ اس کا جو ہے نا وہ برانڈ وارنٹی آپ کو دیتا ہے. اور یہ انسٹالمنٹ کے حوالے سے زیادہ تر لوگ چیک کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انسٹالمنٹ پہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کس کے تھرو لینا ہے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لینا ہے، سلک لینا ہے، ٹھیک ہے، الفلاح، MCB، UBL. اب فار ایگزامپل UBL میں ہے تو UBL میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر 3 مہینے کے انسٹالمنٹ پہ لینا ہے تو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ اتنی ہوگی، مارک اپ اتنی، انٹرسٹ وغیرہ جو اتنی ہے، اتنے مہینوں میں، 3 مہینے، 6 مہینے، 12 مہینے. تو آپ نے جس پہ لینا ہوتا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا، ٹھیک ہے. کلک کرنے کے بعد آپ سے جو ہے نا وہ ویریفائی کروائے گا، ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے نا وہ تو آپ کو سمپل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایک میسج آئے گا، پھر آپ سے وہ کوئی CV ہے وہ مانگے گا، پھر آپ نے پٹ کرو گے اور آگے اس کو سینڈ کرو گے تو آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر دیکھنا کہ یہ چیز کیسی ہے کوالٹی وائز، تو آپ نے نیچے آنے، اس کے نیچے کچھ ریویوز آپ کو ملیں گے. جیسے ڈسکرپشن ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی کسی نے کوئی ریویو نہیں دی. اب جس بندے نے یہ لی ہوگی نا، اس نے آپ نے جو اس کے ایکسپیرینس ہے وہ اس نے یہاں پہ آپ سے شیئر کرتا ہے وہ کہ بھئی یہ کیسی چیز ہے اور اس کا استعمال کیسا رہا، اس کی جو ہے نا کوالٹی کیسی ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرے گا. تو یہ تھی بھائی موبائل کی سمپل یوزنگ جو آپ کو میں نے بتا دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ کون سی چیز کس طریقے سے استعمال کرنی ہے، اور اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ ایزیلی ہر ایک چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے سمپل پلے اسٹور اوپن کرنا ہے، وہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے، نام کے نیچے آپ نے اس پہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس کی ریٹنگ کیا چل رہی ہے، ریٹنگ کے حساب سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی. ڈاؤن لوڈنگ کے بعد انسٹال کریں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ سب سے ایزی وے ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کر لیں، اور بہترین رزلٹ آنے پہ آپ جو ہے نا اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو انسٹال کرنا ہوتا ہے. انسٹال کے بعد آپ کو جو ہے نا پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کون سی چیز کس طریقے سے انسٹال ہوتی ہے. آپ ڈاکٹری کریں، اس میں دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں، آبزرو کریں. اس میں کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، وہ چیز آپ نے کیوں نہیں، یار یہ خراب، کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا کوئی موبائل میں تو آپ اس کو سمپل ریسٹور کر دیا کریں. ریسٹور کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے موبائل میں جتنے مسئلے ہیں وہ آٹومیٹک. ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اور موبائل کے ہر فیچرز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہر چیز کے بارے میں کہ موبائل کا کون سا فنکشن کیسے استعمال کرنا ہے، کس فنکشن کا کیا فائدہ ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ ہمارے ٹچ میں رہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینکس فار واچنگ.